مولانا اسحاق صاحب کو میں نے ایک دفعہ کسی اجتماع میں کہا، شیخ الاسلام مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے اتنی گہری نگاہ سے مجھے دیکھا کہ اگلی دفعہ میں نے نہیں کہا زندگی میں، کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، بس یہی کافی تم مجھے مولانا کہہ دیتے ہو۔ مولانا نے کسی مدرسہ سے نہیں پڑھا، مولانا کے جو اساتذہ تھے انہوں نے 2 مختلف مدارس سے پڑھا۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کی فکر میں ایک نرمی کا پہلو رہا کہ 2 مختلف فرقوں سے پڑھنے کے بعد جو اساتذہ تھے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں چل پڑا، یہ اکثر جملہ وہ کہتے تھے، پھر میں چل پڑا، ان سے میں نے تھوڑا تھوڑا اخذ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی تحقیق شروع کر لیا ذاتانہ طور پر۔ 1962 میں وہ حج کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گئے اور وہاں پہ انہیں عرب علماء سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ تاریخ کے مسائل ہیں بہت سے، کچھ فقہ سے اس میں تو بالکل سلفی نقطۂ نظر کو بالکل ہی وہ رون دیتے تھے۔ تو یہ معجزہ کیسا ہوا کہ ایک اہل حدیث مسجد میں ایک عالم بیٹھ کے انہوں نے وہ بیانات دیے جو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مسلک تعلیم اپنے مدرسے مسجد سے دے سکے۔ مولانا قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا ان باتوں کے بارے میں۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ عالم دین ہے، آپ سچ بتائیں، عمل کریں نہ کریں ہم لوگ وہ الگ سے بات ہے، لیکن ہمیں سچ بتائیں۔ لیکن جو لوگ نماز وغیرہ پڑھنے یا جمعہ پڑھنے آتے تو ان کا مسائل نہیں ہوتے تھے۔ میاں عبد الواحد صاحب کا اس قدر روب تھا وہاں پر، اچھا روب نے کام کیا، اس قدر روب تھا وہاں پہ کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مولانا کو انگلی اٹھائے۔ 1-2 نے انگلی اٹھائی تو انہوں نے کہا اگر کسی کو مولانا کو نہیں سننا وہ مسجد میں نہ آئے۔ مگر اختلاف تو رکھتے ہوں گے؟ اختلاف رکھنے والے تو اتنے تھے، مولانا مرحوم کے بعد ہمیں وہاں پر اختلاف ہوا، وہی جو ہماری انتظامیہ تھی وہ فوت ہو گئے، میاں عبد الواحد صاحب۔ مسجد میں انتظامیہ آئی ایک شہر کی اور وہ تالا لگنا چاہتا تھا وہاں پہ جب تالا لگنے کی باری آئی نا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی، میں مسجد کے باہر کھڑا تھا، تو ایسے بھی میں نے دل میں سوچا اگر اس کو تالا لگ گیا تو یہ اذان بند ہو جائے گی، تو میں نے وہیں پہ فیصلہ کہا کہ یہ اب مسجد آپ ہے۔ تو میرے پاس اپنی ایک جگہ تھی، پھر میں نے اسے مرکز دین الخالص بنا لیا، اب تو کئی ادارے بن گئے اور بہت سا کام کر لیا میں نے۔ جواب فتویٰ بھی لکھا مولانا نے اور اس میں کہا کہ میں اللہ سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے یہ حشر کے دن اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا اس بارے میں۔ ایک دفعہ مسجد میں کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کل آئندہ میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا اور میں جا رہا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے کہ پوری انتظامیہ نے اکٹھی ہو کے ان کو منایا اس بات پر۔ ان کی تو آدھی لائبریری لوگ اٹھا کر لے کے ان کی زندگی میں چرا لیتے لوگ ان کی کتابیں۔ علمی لوگ ہی چراتے ہوں؟ جی ہاں، بہت زیادہ علمی تھے، علم کی چوری جائز، کتابیں چرا کے لے گئے اور اپنے نام سے انہوں نے وہ تحقیقات شائع کی۔ انٹرنیٹ کا نیا دور تھا اور کسی جیو ویب سائٹ پر یہ سوال آئے اور میں نے ان سے کہا ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ اپنے، انہوں نے وہ سوال لیے اور اس کی ریکارڈنگ کروا دی۔ تو ایک صاحب نے ان کے اس رسالے کو، وہ پی ایچ ڈی ہیں اور کسی بڑی یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں آج کل، تو انہوں نے وہ لے کے اپنے نام سے چھاپ دیا۔ میں اس پہ تھوڑا سا جذبز ہوا اور آ کر میں نے مولانا سے بات کی۔ انہوں نے اس قدر عام سے انداز میں یہ کہا کہ بات پہنچنی چاہیے، کوئی پہنچا دے، وہ اگر اس سے شہرت پا لیتے ہیں تو کیا ہے، کس لیے پریشان ہوتے ہو؟ وہ بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے یہ کہوں گا اب تو کہہ دیں کہ مولانا کی تحقیق ہے۔ مسعود احمد BSc جماعت المسلمین والے، انہوں نے واقعہ کربلا افسانہ کربلا، واقعہ جمل افسانہ جمل، اور یہ سب انہوں نے لکھی۔ مجھے کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ راوی نہیں ملا، مجھے وہ راوی نہیں ملا، آج اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم صبح 6 بجے کام کرنا شروع کیا اور رات 11 بج گئے۔ وہ راوی ڈھونڈے جو وہ کہتے تھے مجھے نہیں ملتے ہیں، کہ یہ مجھے مجہول ہے۔ انہوں نے کہا، آخر میں ان کا یہ تبصرہ تھا کہ سارے ہی معروف ہیں، یہی مجہول ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لو تمہارے سامنے، یہ اس نے محنت نہیں کی کہ جب وہ مسجد والے دریافت کرنے کے لیے مولانا کو نکلے تو اس وقت بھی وہ کہیں ہل چلا رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ بائبل سوسائٹی میں میں نے داخلہ لے لیا، تو 5-6 سال کے بعد ایک وقت ایسا آیا وہ میں نے مسجد میں لے گیا۔ مولانا نے ان کو مسجد میں بلایا، اپنے چائے پلائی، باتیں کی کرسچنز کے ساتھ، اور انہیں کہا کہ آپ جہاں سے جو چاہے بات کرنے۔ تو ایک چھوٹا سا مناظرہ ان کے ساتھ ہوا۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ کرسچن لوگوں کو بھی دم کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی تعویذ دے دیا کرتے تھے، تعویذ بھی لکھتے تھے، اچھا دم بھی کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں بھائی، کہیں تم لوگ مجھے پھنسا نہ دینا۔ پھنسانے والے کام تو شیخی صاحب نے کر لیے ہیں پچھلے سوال میں۔ نرم تھے، بہت نرم، بہت کسی کا ذرا دکھ نہیں سن سکتے تھے۔ لوگ ان کو دکھ سنا کے پیسے لے جاتے تھے اور میں ان سے کہتا تھا آپ کو دکھ سنا کے وہ آپ کو چکر دے گیا۔ تو پھر مجھے انہوں نے ایک بات کہی، ایک دفعہ مجھے کہتے واللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے خدا کے نام پر کوئی لوٹ لے۔ یا اللہ۔ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ اس آدمی کے پیسے پتہ نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے دے دیے ہیں، وہ تقاضا کرتا ہے۔ مجھے کہتے دے کر پچھتا لو، رکھ کر نہ پچھتانا۔ شیخی صاحب آپ کا تو بہت شکریہ، میں معذرت آخر میں ہم نے آپ کا مائک بند کر دیا، لیکن پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ فیصل آباد سے ایک مہمان
تشریف لائے ہیں, جنہوں نے ہمیں پوڈ کاسٹ میں جوائن کیا ہے. کاشف بھائی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا. شکری صاحب, ڈاکٹر عامر توسین صاحب, آپ دونوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. آج ہم مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے جو ان کی یادیں ہیں کاشف بھائی کے ساتھ وہ سنیں گے. آپ تمام حضرات جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور مذہبی ذوق رکھتے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, مولانا اسحاق صاحب, ایسے علماء کو, ایسے صاحب علم حضرات کو یقیناً دیکھتے ہوں گے. تو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں آف دا اسکول کے پلیٹ فارم سے کہ جو ہمارے صاحب علم حضرات ہیں ان کی زندگی کی جو کینڈڈ یادیں ہیں, جو خوشگوار حصے ہیں, وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے لے کے آئیں, جس سے ان کی شخصیات سے ایک انس محسوس ہو اور پھر اس انس کی وجہ سے ہم ان کے علم اور ان کے کام کو بھی اپریشیٹ کر سکیں. کاشف بھائی, سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پہلی ملاقات مولانا صاحب سے کب ہوئی اور وہ کیا یادیں اول دنوں کی آپ کی؟ جزاک اللہ خیرہ. مولانا مرحوم کو میں 1991 میں میری ملاقات ہوئی اور ایک سیرت پر مبنی تقریر کے لیے میں ان کے پاس گیا کہ آپ مجھے ایک تقریر لکھ دیں, میں اسکول میں بزم ادب میں وہ تقریر کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے انہیں سیرت کے ایک پہلو کے بارے میں بتایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو جو سیرت کی عام کتب کے اندر لکھا جاتا ہے کہ کچھ معجزات رونما ہوئے دنیا میں, جیسے آتش کا دائران بجھ گیا اور دیگر چیزیں. تو وہ اس بات پر انہوں نے مجھے یہ کہا یہ سیرت نہیں ہے, سیرت ایک الگ چیز ہے. نبی کے آنے پر یہ سارے کام جو ہو جانا, حوادث ہونا, یہ نبی کی آمد پر ایسی چیزیں نہیں ہیں. نبی ایک خاص منصب کے لیے آتے ہیں اور پھر ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ سیرت ہوتی ہے جب وہ کام کرتے ہیں اس پہ, اور اس راہ میں جو انہیں اپنے نظریے کو پھیلانے میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں, کوئی پریشانی محسوس کرتے ہیں پھر, اور اس میں وہ جس جدوجہد کے ساتھ کام کرتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتی. تو اس بات پر پھر میں نے وہ اسکول سے اپنا نام جو ہے وہ کٹوا دیا بزم ادب سے, اور میں نے کہا کہ نہیں, سیرت میں جب سیکھ لوں گا تب تقریر کروں گا. تو مولانا مرحوم سے اگلے دن پھر جا کے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک 10 منٹ کی گفتگو کی, اور اس کے بعد مجھے یہ کہا کہ آپ میری ریکارڈڈ کیسٹ لے لو اور اس پہ سنو. تو اس کے بعد سے پھر میں کبھی بھی تادم مرگ وہاں سے ہٹا نہیں, بس انہی کے پاس بیٹھ گیا. میرے دن رات کے مشاغل میں کوئی میری ہابی نہیں رہی, اور بس یہی تھا کہ ان کے پاس بیٹھنا, پڑھنا, تحقیق کی باتیں سننی, اور انہی سے پڑھنا سیکھا, بولنا سیکھا, انہی سے سمجھنا سیکھا, فہم لینا سیکھا, کسی کی بات کا درست فہم کیسے لیا جا سکتا ہے, اور نیگیٹیوٹی سے بچ کر ہم مثبت انداز میں کیسے کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, یہ پھر انہی نے سکھایا مجھے. یہ کہتے ہیں تعلق آپ کا کتنے عرصے تک قائم رہا؟ یہ تقریباً 1991 سے شروع ہوا, اور ان کی دنیاوی موت جو ہوئی ہے وہ 28 اگست 2013 تک میں ان کے پاس ہی رہا, اور ابھی تک میں ان کے پاس ہی ہوں, اور ابھی تک وہ میرے پاس ہی ہیں. بہت خوبصورت بات کی. تو مولانا کی تو ایک تشخص ہے اتحاد امت کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کو جوڑنا اور ایسی بات کرنا کہ جس سے لوگ قریب آئیں. تو اب جو ہماری نئی نسل ہے, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مولانا کا تعارف آپ ان کے سامنے کیسے رکھنا چاہیں گے کہ جس سے وہ کچھ استفادہ کر سکیں؟ ایک سچے داعی حق کے طور پر انہوں نے دین کا کام کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کام کیا, اور اس بارے میں امت کو دلائل فراہم کیے. ان کا پہلا کتابچہ جو چھپا وہ ان کی ایک تقریر تھی وحدت امت کے نام سے, اور اس میں انہوں نے امت کے جید علماء کے حوالے دیتے ہوئے امت کو جوڑنے کی کوشش کی. اس میں خاص مسئلہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے پیچھے جو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس مسئلے کو انہوں نے یہ اس طرح سے واضح کیا کہ دلائل دیے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, ایک دوسرے سے رشتے کرنے چاہیے مسلم فرقوں کو. تو اس میں انہوں نے نہ صرف اس کو لکھا بلکہ اپنی مسجد میں ہر ایک آدمی کو نماز پڑھنے کی اجازت دی, اور اپنے مصلی پر جو ان کے مخالفین تھے ان کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. اچھا. اور ان کی مسجد میں سنی اور اہل حدیث, اہل تشیع اور دیوبندی یہ سارے مل کے نماز پڑھتے, جہاں جس کا جی چاہتا ہاتھ کھولتا, باندھتا, آمین کہتا, نہ کہتا, سب کو اجازت تھی.
ان کے پاس بیٹھنے والے سبھی قسم کے لوگ آتے تھے، سبھی سے وہ یکساں محبت کرتے تھے. انہیں بس بہت ان کا یہ خواب تھا کہ امت آپس میں جڑ جائے، لڑے نہیں لوگ، تفرقہ نہ کریں، انتشار نہ. تو اس لیے ان کا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے فتاوی موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. وہ سب کو جوڑنے کی ان کو فکر رہی اور الحمدللہ اس میں وہ کامیاب بھی رہے. اچھا جی، ان کی شخصیت بنی کیسے؟ اگر شکیل صاحب آپ اس سوال کو بہتر کر سکیں، میں شاید اتنا اچھا نہ پوچھ سکوں کہ چونکہ پورا جو ہمارا ایک مذہبی فکر اور مذہبی جو منظرنامہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کیسے آدمی کا کھڑا ہونا، اور پھر چونکہ ہمارا تو جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اقلیت میں، اگر میں یہ صحیح درست بات کروں، نمبرز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں ایک ایسی شخصیت کا ابھر کے سامنے آنا، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے کہ جس نے مولانا کی شخصیت کو ایسا بنایا، اور پھر وہ ماشاء اللہ سے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، وہ ہم نے سب نے دیکھا ہی. مولانا مرحوم جو ہیں ان کو شروع میں جو اساتذہ ملے نا دینی طور پر جن سے انہوں نے پڑھا، وہ اپنے ان کے ریلیٹیو تھے. تو وہ دونوں اسکول آف تھاٹ سے پڑھے ہوئے تھے، یعنی وہ دیوبند سے بھی انہوں نے فاضل تھے اور بریلی سے بھی وہ فاضل. تو یہ دونوں فاضل ہونے کے بعد پھر ان کو ان سے جب پڑھنے کا موقع ملا تو پھر انہوں نے ان کے اندر تعصب والی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. پھر بعد میں انہوں نے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا. مجھے بتاتے تھے کہ پارٹیشن سے پہلے ہی میں نے ان کی کچھ کتابیں ہمارے ہاں موجود تھی، میرے ابا کے صندوق میں پڑی تھی، تو میں کھیلتے ہوئے وہاں گیا اور میں نے وہ نکالی تو اس میں مجھے اچھی اچھی باتیں ان کی لکھی ہوئی ملی. تو میں نے اس وقت ان کے فیصل آباد کے لائل پور کہلاتا تھا، اس کے امیر کو خط لکھا اور انہوں نے مجھے کتابیں دی. تو چونکہ شروع میں آپ جانتے ہیں مولانا مودودی باوجود ان کے کہ بہت سے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت اور ان کے داعی حق ہونے کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک ٹھنڈے مزاج کے آدمی کی آتی ہے اور امت کو جوڑنے والے کی مزاج کی آتی ہے. تو چونکہ انہوں نے خود مجھے یہ بات کہی کہ مجھے شروع سے ہی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر مل گیا، اس لیے مجھ میں تشدد نہیں آ سکا. تو یہ چیزیں مختلف. پھر اس کے بعد ان کی اپنی تحقیق، انہوں نے یہ سب مناظرے کی کتابیں پڑھ رکھی تھی اور ان کو ازبر تھی یہ کتابیں اور وہ علمی کتابیں تھیں. تو وہ ان سے بھی انہوں نے ان کو دیکھا تو اس میں انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ یہ تو سوائے جھگڑے کے کچھ نہیں ہے، امت کو جوڑنے کا کام ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے پھر انہوں نے ان کے اپنا علم بھی جو تھا ان کا وہ اسی طرح مختلف فرقوں اور مذاہب جو ہیں اور مسالک جو ہیں ان کی کتابیں ان کے ہر وقت کتب خانے میں موجود امہات رہتی تھیں اور وہ پڑھتے تھے اور اس میں سے بتاتے تھے کہ امت نے اتنا نہیں اس مسئلے کے بارے میں، کسی بھی مسئلے کے بارے میں سختی سے کام لیا، بلکہ بہت سے اقوال موجود ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک کو سوچنے کا دیانت انداز سے حق حاصل ہے. تو اس میں بس دلائل دیکھے جا سکتے ہیں سب کے، جس کو کسی کے وزنی لگتے ہیں تو اس پہ عمل کر لیں، اس میں کیا بات ہے. اچھا، میرے ذہن میں ایک آف دا ٹاپک بات آ رہی ہے کہ آپ تمام حضرات اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ مولانا مودودی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اب کئی لوگوں کے ذہن میں صرف وہ جماعت اسلامی آتی ہے یا پھر جو اختلافات ہیں کہ وہ جہاد سے جڑے ہوئے کیا مسائل ہیں یا تشدد کی سیاست کا جو چارج ہے، ظاہر ہے کہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن ہم وہیں دیکھتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، غامدی صاحب ہیں، مولانا اسحاق صاحب ہیں، اتنے جو صاحب علم حضرات ہیں ان کی شخصیات پہ بھی مولانا کا بڑا اثر ہے. تو یہ مولانا مودودی نے بڑا مختلف سے اثرات جو ہے لوگوں پر اور منظرنامے پہ چھوڑے. تو سب سے پہلے اگر آپ ہی کاشف میں بتائیں ہمیں کہ یہ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کی؟ دیکھیں، مولانا کی شخصیت جو ہے نا وہ ان کے حالات زندگی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. وہ صالحین کی اولاد میں سے ہیں اور وہ مولانا کی والدہ کے بارے میں ایک آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا یا میری بات کرنے کے بعد میں آپ کے علم میں آئے کہ وہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت تھی. تو مولانا کی والدہ اور والد دونوں ہی ایک صوفی طبیعت کے لوگ تھے اور اس کے بعد مولانا کو سالے لوگوں کی مجالس میں لے کر جاتے تھے. تو یہ مختلف عناصر ہوتے ہیں جو ملتے ہیں اور جو کسی کی شخصیت کو پروان چڑھاتے ہیں. تو مولانا کی تحریریں اگر آپ اس دور کی پڑھیں نا جب وہ صرف 14 سال کے تھے تو وہ اب چھپ چکی ہیں، سارے شذرات جتنے بھی ہیں مختلف کتابیں بن چکی ہیں. تو حیران ہوتا ہے آدمی کہ اس زمانے میں بھی ان کی فکر اتنی سالے تھی اور اس قدر وہ واضح تھے. جیسے آل سعود میں اس زمانے پہ کوئی الزام لگا تو مولانا نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا،
ہمیں ٹھنڈے دل سے پہلے وہاں سے معلومات منگوانی چاہیے. یہ یعنی بہت چھوٹی عمر کے وہ اداریہ لکھنے جب وہ الجمیات میں لکھ رہے تھے. تو میں نے اس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ ایک آدمی کی چھوٹی عمر میں ہی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر بات کی تحقیق ہونی چاہیے, پہلے ہم وثوق سے پتہ تو کر لیں کہ یہ معاملہ ہوا بھی ہے یا نہیں. تو مولانا نے پھر اس کو آزادانہ طور پر دین کو پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گاڈ گفٹڈ تھا, خود ان کی محنت بھی اس میں شامل تھی, کچھ کسب تھا کچھ وہب تھا. تو انہوں نے اپنے وہب کو اپنے کسب کے ذریعے سے خوب چمکایا, اس کو پالش کیا. اس کے بعد سے ان کی شخصیت سامنے سب دنیا کے سامنے آئی ہے. اختلافی عبارات کس کی نہیں ہیں جس سے اختلاف نہ ہو سکتے. اختلافات تو ظاہر ہے کہ ہونے بھی چاہیے, تو ایک فطری سا تقاضا ہے. سوال اب یہ کہ ان اختلافات کو بڑھتا کیسے جاتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس معاملے میں. اچھا, آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ مولانا اسحاق صاحب نے مختلف مکتبہ فکر کے دینی مدارس میں انہوں نے پڑھا, تو اس وقت کیا دینی مدارس میں یہ اختلافات اس طرح کی شدت کا تصور نہیں تھا کہ جس کے بارے میں پھر بعد میں مولانا جو ہے یہ اختلافات کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وحدت کی بات کر رہے ہیں؟ جی, ایک گزارش کرنا چاہوں گا. مولانا نے کسی مدرسہ سے نہیں پڑھا. اچھا, مولانا کے جو اساتذہ تھے انہوں نے 2 مختلف مدارس سے پڑھا. اچھا, ٹھیک ہے. اصل میں مولانا نے جس آدمی سے باقاعدہ طور پر صرف نحو اور یہ سب چیزیں پڑھیں وہ مولانا امداد الحق مرحوم تھے, اور وہ شاگرد تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو وہ مولانا کے گاؤں میں ہی رہتے تھے, ان کے قریب ایک گاؤں تھا وہاں رہتے تھے. تو مولانا درس نظامی کی ساری کتب جو ہے اسکول اور کالج پڑھنے کے بعد جا کر کے ان سے ساری ختم کی. اچھا, اس سے یہ ہوا کہ ان کی فکر میں ایک نرمی کا پہلو رہا کہ 2 مختلف فرقوں سے پڑھنے کے بعد جو اساتذہ تھے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں چل پڑا. یہ اکثر جملہ وہ کہتے تھے, پھر میں چل پڑا, ان سے میں نے تھوڑا تھوڑا اخذ کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی تحقیق شروع کر لی آزادانہ طور پر. خوب پڑھا. اس دوران انہوں نے 1962 میں وہ حج کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گئے, اور وہاں پہ انہیں عرب علماء سے ملنے کا اتفاق ہوا. سلطان العلماء محمد علی تنجا مراکش, وہ کہتے تھے کہ ان سے میری ملاقات ہوئی. ان کو پوری المنجد زبانی یاد تھی اس زمانے میں. تو اور بھی بڑے علماء کا انہوں نے مجھے ذکر کیا, انہوں نے پھر ان کو کتابیں دی چھوٹی عمر میں. تو وہ وہاں پڑھنے کے عرب میں رہنے کے بعد وہ مکہ میں حج کے لیے گئے تھے, 3 مہینے رہے وہاں, علماء سے ملاقاتیں کی. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں علماء اکٹھے ہوتے تھے وہاں پر. تو جب بڑے علماء کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی, ان کے خیالات وسیع پائے, اور وہ افق ہی ایک الگ ہے بات کرنے کا اور سمجھنے کا. تو وہاں پر پھر انہوں نے مسلمانوں کے زوال کو بھی مد نظر رکھا, اس انتشار کو بھی رکھا, دوبارہ سے پستی سے نکالنے کے لیے سوچنے کی کچھ تدابیر سوچی. تو اس میں ان کو حل ایک نظر آیا کہ امت جب تک اتحاد نہیں کرے گی اتنی دیر تک امت, یعنی مولانا نے تاریخی طور پر جو زوال کیا ہے اسباب تھے اس کو اس کو بڑا ان کا ایک یہ مرغوب موضوع تھا کہ انہوں نے تاریخ کو بالکل ایسے نہیں پڑھا جیسے لوگ تاریخ کو عمومی طور پہ پڑھتے ہیں. انہوں نے اس کے رجوع زوال, اس کے ضوابط, ہر چیز کو انہوں نے پڑھا اور بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا. ان کی سب تاریخیں ازبر تھیں ان کو, اور وہ زبانی حوالے دینے سے بھی گریزہ نہیں ہوتے تھے جب وہ بتاتے تھے کہ فلاں تاریخ میں یوں لکھا ہے, فلاں میں یوں لکھا ہے. حافظہ ان کا ماشاءاللہ بہت قوی تھا, ان کے حافظے سے میں ڈرتا تھا, تو اس لیے بعض اوقات مجھ سے شعر غلط ہو جاتا تھا, ان سے نہیں. اچھا, یہ کاشف صاحب, مولانا صاحب جس مسجد میں رہے زندگی بھر وہ اہل حدیث مسجد تھی غالباً. جی. تو لیکن ان کے اپنے بیانات اور جو کچھ ان کا کام, اس میں وہ جو ہمارے ہم مسالک موجود ہیں اس میں کوئی مسلکیت نہیں ہے کہیں پر. جی. تو یہ معجزہ کیسا ہوا کہ اہل حدیث مسجد میں ایک عالم بیٹھ کے انہوں نے وہ بیانات دیے جو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مسلک کا عالم اپنے مدرسے یا مسجد سے دے سکے, اور ان کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی ان کی طرف سے, ان کو نکالا نہیں گیا. کیا ایسی بات تھی؟ مولانا جس آدمی کے ساتھ منسلک ہو گئے نا, جس نے یہ مسجد بنائی تھی, میاں عبد الواحد مرحوم تھے, اور وہ سارے لوگ پارٹیشن وہ سب اہل حدیث مکتبہ فکر سے متعلق تھے. اور اس میں صوفی عبداللہ صاحب جو مامو کانجن والے بڑے نیک اور متقی, ان کا بڑا دخل تھا, وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے. اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کے پاس وہ صاحب بیٹھتے تھے. تو وہ انڈیا سے ہی بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے. آپ جانتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری بڑے وسعت والے تھے, تو وہ ادھر سے سنتے آئے تھے. مولانا سے پہلے جو صاحب وہاں خطابت کرتے تھے ان کا نام مولانا عبداللہ صاحب تھا, اور وہ ان کی عرب اور عجم میں دھوم تھی. جامعہ سلفیہ ان سب کے مولانا نصری صاحب کے استاد ہیں وہ,
ارشاد الحق قصری صاحب کے. تو وہ پہلے سے مسجد کو انہوں نے بڑا نرم رکھا ہوا تھا. وہاں کی انتظامیہ نے لوگ آتے تھے. وہ میاں عبد الواحد صاحب کے بیٹے بھی ان کے ابھی بھی میں انہی کے پاس وہ میرے ساتھ آتے ہیں, جڑے ہوئے ہیں وہ سبھی لوگ, ابھی ان کے پوتے بھی سب دوست ہیں. تو ابھی بھی یعنی وہ وسعت والے لوگ تھے اور صاحب ثروت تھے, اور صاحب ثروت عامی نہیں تھے, ٹھیک ٹھاک تھے. ان کا روب داب تھا شہر کے اندر, اور ان کی بات جماعت میں باقاعدہ طور پہ سنی جاتی تھی. تو ایسے میں ان کی مسجد میں مولانا نے جب تحقیقی طور پر کام کرنا شروع کیا اور اپنی تحقیق سے انہیں آشنا کروایا, تو وہ مولانا پہ فریفتہ ہو گئے. پوری زندگی انہوں نے پھر نہیں 30 سال پوچھا کہ مولانا آپ نے یہ کیوں کہا, یہ کس لیے کہا. وہ یہ کہتے تھے مولانا قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا ان باتوں کے بارے میں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ عالم دین ہے, آپ سچ بتائیں, عمل کریں نہ کریں ہم لوگ وہ الگ سے بات ہے, لیکن ہمیں سچ بتائیں. آپ عالم ہیں, ہم آپ کو ہدایات کیوں دیں؟ ہاں, آپ ہمیں کیوں دنیاوی کاروبار میں ہدایات دیں؟ تو ہم دنیاوی میں جب آپ دخل نہیں دے سکتے تو ہم دین کے اندر کیوں دخل دیں؟ اس لیے ان کے ہوتے ہوئے تو کچھ ہوا ہی نہیں نا, کوئی بول ہی نہیں سکا. وہ مولانا صاحب کے بہت قائل تھے, بڑے قیمتی آدمی تھے, صاحب تقویٰ تھے, صاحب ثروت تھے, اور انہوں نے دین کے لیے بڑا کام کیا. اس لیے مولانا کو بہت بڑا ایج جو ملا ہے, ان کے پیچھے وہ میاں عبد الواحد مرحوم کھڑے تھے. حق سننے کی صلاحیت بھی تھی اور جذبہ بھی تھا اور برداشت بھی تھی. لیکن جو لوگ نماز وغیرہ پڑھنے یا جمعہ پڑھنے آتے تو ان کو مسائل نہیں ہوتے تھے. میاں عبد الواحد صاحب کا اس قدر روب تھا وہاں پر, اچھا روب نے کام کیا, اس قدر روب تھا وہاں پہ کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مولانا کو انگلی اٹھائے. ایک دو نے انگلی اٹھائی تو انہوں نے کہا اگر کسی کو مولانا کو نہیں سننا وہ مسجد میں نہ آئے. مگر اختلاف تو رکھتے ہوں گے. اختلاف رکھنے والے تو اتنے تھے. دیکھیے میرے سامنے مناظرہ ہوا, اس نے مولانا کو بہت کچھ کہا, اور کہنے کے بعد وہ مولانا کو کہتا تھا کہ آپ خارج ہیں ہماری طرف سے, لیکن مولانا نے کہا بھی عصر کا وقت ہو گیا, آپ نماز پڑھائیے. میرے پیچھے آپ کی نہیں ہوتی, آپ کے پیچھے تو میری ہوتی. میرا تو جی نہیں چاہ رہا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو, کیونکہ وہ میرے استاد کو برا کہہ رہا تھا, لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے کہتے غصہ نہ کرو, میں بھی پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھ لو. تو نہیں تو ان کے اہل حدیث علماء نے فتویٰ نہیں دی, ان کے خلاف فتاوے بھی آئے ہوں گے نا. ان کے خلاف فتاوی آیا ہے جب انہوں نے خلافت کی بات کی. اچھا. تو اس میں ان کی بات کو کانٹ چھانٹ کر کے سیریز بنا کے ان کے کچھ کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹ کے, تو چونکہ وہ ٹھیٹ پنجابی زبان میں گفتگو کرتے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گستاخی ہو رہی ہو. تو انہوں نے وہ پھر فتویٰ لکھا اور ہمیں بلایا, ہم گئے, ہم نے ان سے بات چیت کی, اور پھر انہوں نے چونکہ فتویٰ پہلے سے لکھ رکھا تھا تو پھر انہوں نے اپنی جو مسل کی مجبوریوں کی بنا پر وہ فتویٰ شائع کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ مولانا ان باتوں کو مان گئے ہیں. جواب فتویٰ بھی لکھا مولانا نے, اور اس میں کہا کہ میں اللہ سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے یہ حشر کے دن اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا اس بارے میں. نہیں لیکن باقی جو کیشر جو تاریخ کے مسائل ہیں بہت سے جی, اور کچھ فقہ سے اس میں تو بالکل سلفی نقطۂ نظر کو بالکل ہی وہ رون دیتے تھے. مطلب دیکھیں, اور اس کے باوجود وہ ایک ان کے مرکز یا اس میں بیٹھے, وہ تو ایک تو چلو آپ نے وہ بتا دیا جو مسجد کے منتظمین تھے وہ پاور والے, لیکن اس کے علاوہ یہ معاشرے میں ایک اثر نہیں اس کا, لوگوں کا دباؤ یا علماء نے فتوے شتوے کیوں نہیں دیے؟ دیکھیں اگر یہ سب کچھ ہوتا تو وہ آج اس قدر معروف کیوں ہوتے؟ انہوں نے دباؤ مانا نہیں, وہ خود بڑی جرت والے آدمی تھے, انہوں نے کسی کو دباؤ نہیں مانا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کل آئندہ میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا اور میں جا رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ پوری انتظامیہ نے اکٹھی ہو کے ان کو منایا اس بات پر کہ آپ جب ہم اپنی بات کر رہے ہیں تو لوگوں کی بات کرنے کا آپ کو نہیں, ان کی شخصیت کا بھی اثر ایسا بڑے زور آور تھے, لوگ محبت کرتے تھے ان سے, محبت تو بہت کرتے تھے اس وجہ سے کہ ان کا اخلاق اس قدر اچھا اور شائستہ, اور ملنے سے آپ کو ممبر پہ وہ نظر آ رہے ہیں کہ بڑے سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے ملتے تو پہلی ملاقات میں آپ کو لگتا ہے شاید ہم پہلے بھی کئی بار مل چکے ہیں. بڑے وہ بچوں سے بھی, آپ کی اپنی جو خوشگوار کچھ یادیں ہونا تو ہمیں سن کے تسکین محسوس ہو, ہم وہ سننا چاہ رہے ہیں آپ سے. میرے ساتھ تو ان کی شفقت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. مجھے آج بھی بعض باتیں گستاخی محسوس ہوتی ہیں, تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت میری اس طفلانہ حرکتوں کو بودر نہیں کیا, انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو.
مجھے آج بڑا رہ کر یاد آتا ہے کہ میں نے شاید مجھے وہ ادب کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ادب کا کہتے تھے کہ ادب وہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ ایک مہذب رویہ اختیار کرو. تو میرے ساتھ ان کا بہت شفیق تعلق رہا. میں اختلاف بھی کرتا تھا، دلائل بھی دیتا تھا، دلائل لیتا بھی تھا، اور کئی مہینے ہماری بحث بھی چلتی تھی کسی مسئلے کے اوپر. تو وہ مجھے بھرپور اجازت دیتے تھے اس بات پر کہ آپ اختلاف کرو، آپ کو حق ہے. یہ بھی ہوا کہ 1 سال کے بعد جا کر انہوں نے مجھ سے دوبارہ سے بات چھیڑی کہ اس مسئلے کا کیا بنا، وہ تم نے مجھ سے کی تھی بات اور دوبارہ نہیں تم نے مجھ سے کی. تو میں نے پھر وہ بتائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ مجھے واقعاً وہ بعد میں سمجھ آ گئی بات. تو میرے ساتھ ان کا بڑا شفیق رہے وہ، اور بیٹوں کی طرح انہوں نے مجھے بھی ان سے جیسے ایک باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ایسی ہی محبت تھی. دوست بھی تھے، باپ بھی تھے، ہمارے یاروں کی طرح کے تھے. ہم اچھی باتیں کرتے تھے، خوشگوار سیر کرنے کے لیے جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، کھانے کھاتے تھے ان کے ساتھ، اور آؤٹنگ پہ چلے جاتے تھے، اور انہیں مختلف ہوٹلز میں کھانا بھی کھلا دیتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، ان سے بھی پیسے لے کے کھاتے تھے کہ آج آپ ہمیں کھلائیں، تو وہ پھر ہمیں وہ بھی کھلاتے تھے. تو وہ بڑے صبر والے آدمی تھے. ابھی انہوں نے ایک خشک روٹی کھائی ہے، اور اس کے بعد ابھی ان کے لیے کسی نے مرغ مسلم بھجوا دیا ہے، تو وہ رکھ لیتے، دعا کرتے، اور اس کے بعد جو 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے سب میں بانٹ دیتے. میٹھا کھانے کی چیزیں، پھل جو آتا تھا وہ بانٹ دیتے تھے. وہاں پر ان کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ بھی بانٹ دیتے تھے. پھر وہ مجھے پتا چلا ان کے بارے میں، ان کے کلاس فیلو نے مجھے یہ بتایا، یہ ابھی سے نہیں بانٹ رہے، یہ جب اسکالرشپ لیتے تھے تو وہ بھی سارا اکٹھا لے کے وہ بھی دوستوں کو کھلا دیتے تھے. تو وہ بڑے خوش مزاج آدمی تھے، یار باش آدمی تھے، اور وہ اپنے سخت ترین مخالفین کے ساتھ بھی بڑے نرم تھے، بڑی عزت کرتے تھے، انہیں بٹھاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، کپڑے دیتے، جوتے لے کر دیتے لوگوں کو. اور ان کے مخالفین کہتے ہیں میں جانتا ہوں، بس اللہ نے ذہن سب کے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اب کیا کیا جائے اس میں کوئی زبردستی تو مسلط نہیں کرنا کسی کے اوپر. بڑی وسعت قلب، فیاض طبیعت پائی تھی انہوں نے، فیاض طبیعت. کاشف صاحب، مجھے ویسے تو آپ جیسے اور جتنے اس طرح کے اہل علم ہے، چاہے اس کا عقیدہ، مسلک، مذہب، رنگ، نسل، کچھ بھی وہ ہو، انتہائی ان سے ملنے کا، بیٹھنے کا بہت. لیکن خاص طور پر ایسے لوگ جو اپنے روایتی مسالک سے علمی طور پر تحقیق کے بعد باغی ہو جاتے ہیں، یا اس سے ذرا نکل کے، اور اس کا تو جرأت اظہار معاشرے اور ہمارے جیسے معاشرے میں نا، تو ان سے بہت زیادہ تو تمنا بہت تھی کہ کبھی، لیکن بس وہ قسمت میں نہیں. پھر آپ سے ملنے میں آیا، وہ بھی قسمت میں. آج اب یہ ہوا کہ قسمت نے پھر میں اب آپ سے ملنے آیا، اور یہ قسمت میں لکھا گیا. تو وہ جو میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں ان کی لائبریری اور یہ چیزیں بھی دیکھوں، کیونکہ مجھے ہمارے انتہائی ایک عزیز دوست اور انتہائی معتبر راوی ہے، ان کے کذب پہ مجھے بالکل شائبہ نہیں. رانا آصف صاحب ہمارے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ انتہائی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، وہ ایسا معتبر ترین راوی کہ ان کی بات. لیکن میں نے کہا کہ چونکہ آپ ہمیشہ مولانا صاحب کے ساتھ رہے تو مجھے یہ تجسس ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان کے لائبریری میں جائے تو جتنی حدیث کی کتابیں، تاریخ کی عربی میں، ان سب پہ انہوں نے حاشیے لکھے ہوئے، یہاں تک کہ بہار الانوار جو 110 جلدوں میں کہتے اس کی بھی ہر جلد پہ. تو یہ کیا ٹائم ملتا تھا، وہ کس طرح یہ کرتے تھے؟ اور یہ سنا ہے کہ وہ ہر کتاب آپ ان کی کوئی اٹھا لو اس پہ یہ ایسے ہی ہے. ان کی تو آدھی لائبریری لوگ اٹھا کر لے کے ان کی زندگی میں چرا لیتے لوگ ان کی کتابیں. علمی لوگ ہی چراتے ہوں. جی ہاں، بہت زیادہ علمی تھے. علم کی چوری، کتابیں چرا کے لے گئے اور اپنے نام سے انہوں نے وہ تحقیقات شائع کی. اچھا. تو آپ آج ان کی عجیب بات بتاتا ہوں. میں ایک تحقیق، انہوں نے قرآن مجید کے کچھ اہم سوال تھے، انٹرنیٹ کا نیا دور تھا، اور کسی جیو ویب سائٹ پر یہ سوال آئے، اور میں نے ان سے کہا ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ اپنے، تو اس زمانے میں پرنٹر ایسا اچھا نہیں ہوتا تھا، تو خیر انہوں نے وہ سوال لیے اور اس کی ریکارڈنگ کروا دی. تو ایک صاحب نے ان کے اس رسالے کو، وہ PhD ہیں اور کسی بڑی یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں آج کل، تو انہوں نے وہ لے کے اپنے نام سے چھاپ دیا. میں اس پہ تھوڑا سا جزبز ہوا، اور آ کر میں نے مولانا سے بات کی. میں نے کہا یہ دیکھیے یہ آپ کے تحقیق، تو انہوں نے اس قدر مجھ سے عام سے انداز میں یہ کہا کہ بات پہنچنی چاہیے، کوئی پہنچا دے. وہ اگر اس سے شہرت پا لیتے ہیں تو کیا ہے، کس لیے پریشان ہوتے ہو؟ وہ بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. جی ہاں، وہ دیکھ رہے ہیں. میں ان سے یہ کہوں گا اب تو کہہ دیں کہ مولانا کی تحقیق ہے. تو انہوں نے مجھے کہا بات پہنچنی چاہیے.
کہتے بات پھیل گئی، حق پھیل گیا، بس یہی چاہیے تھا. اصل اجر تو ہمارا اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، تو اللہ اسے بھی اجر دے دے، مجھے بھی اجر دے دے. مطلب جب میں نے کبھی ہائپر ہو کر کچھ ایسا کہا کسی کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے کہا بس وہ بھی بڑے عالم ہیں، ان کو بھی حق حاصل ہے، تم اس قدر گرم جوشی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہ کرو. تو میں نے کہا، بعد میں نے دیکھا کہ یہ آدمی بے نفس ہے اس حوالے سے. ان کو ان کی تحقیقات کی کتابیں آپ جا کر دیکھ لیں، وہ رسالہ پورا لکھا ہوا دے دیتے تھے دوسرے کے، اور وہ مقالے چھپے، لوگوں نے اپنے نام سے چھپائے، اور لوگ کہتے تھے مولانا یہ کتاب پڑھ دیں اور اس پہ نشان بھی لگا دیں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور اس کے بعد وہ پاس بیٹھ کر سارا پوچھ لیتے تھے، وہ 600-700 صفحے کی کتاب بھی لے جاتے تھے، سب کچھ اپنے نام سے. مگر یہ تو اسے تو آپ علمی سرقہ نہیں کہہ سکتے. بالکل علمی سرقہ اس کو ہم نے کیا کہنا ہے، لیکن علمی ڈکیتی ہوگی. کم از کم یہ جو بڑا کام کیا ہے اس نے، اسے چاہیے تھا کہ وہ بتاتا تو صحیح کہ یہ میرا کام. اچھا، کیونکہ آپ نے روٹین ہمیں بتایا نا کہ اتنا کی روٹین. جی ہاں، یہ تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کیا کام ہوتا تھا ان کے ساتھ. میں اس بارے میں، وہ جب آئے ہیں، میری ان سے جب ملاقات ہوئی ہے، وہ تقریباً ابھی پورے 60 کے نہیں ہوئے تھے، اور ان کی کچھ 56-57 سال عمر تھی. تو گاؤں سے آئے تھے وہ 1983 میں، اور مسجد میں وہ آئے اور آ کے مجھے وہاں، اس کے بعد پھر کچھ ان سے سنا، کچھ ان کے ساتھیوں سے پتہ کیا، کچھ اہل خانہ سے، کچھ گاؤں کے لوگوں سے. وہ اس قدر پڑھتے تھے کہ کہتے ہیں کہ مجھے رات دیا پیچھے جل رہا ہے اور میں مسجد میں پڑھ رہا ہوں، صبح جب اذان دینے کے لیے مؤذن آیا تو مجھے پتہ چلا کہ صبح ہو گئی ہے. اچھا. میں ہل چلا رہا ہوں اور ساتھ ہاتھ میں کتاب پکڑی ہے، اور میں ہل بھی چلا رہا ہوں. سر پہ میں نے اپنے وہ جو ہے چارہ رکھا ہوا ہے جانوروں کے لیے، اور جا رہا ہوں ساتھ کتاب پڑھ رہا ہوں. ایک دفعہ میں ان کو کتاب دینے کے لیے گیا، تو انہوں نے میرے ساتھ کے ساتھی کو یہ کہا کہ میں نے کہا یہ کتاب، تو پہلے انہوں نے مجھ سے بڑے پرتپاک سلام لیا، اور اس کے بعد ہم بیٹھے رہے، اور انہوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا. یعنی ہمیں پتہ ہے، ہم اٹھ کے چلے گئے اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا یہ اٹھ کے چلے گئے. اس قدر انہما کہ ایک دن وہ آئے اور مجھے کہنے لگے آج کچھ کام کرنا ہے. یہ مسعود احمد BSc جماعت المسلمین والے، انہوں نے واقعہ کربلا، افسانہ کربلا، واقعہ جمل، افسانہ جمل، اور یہ سب انہوں نے لکھی. مجھے کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ راوی نہیں ملا، مجھے وہ راوی نہیں ملا، آج اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے. ہم صبح 6 بجے کام کرنا شروع کیا اور رات 11 بج گئے. وہ بوڑھے، میں جوان، میرے کندھے تھک گئے کتابیں پکڑاتے پکڑاتے، اور دن میں ایک ایک کپ چائے کا پیا اور نہ کچھ کھایا، تو بس نمازیں پڑھی اور پھر کام شروع، پھر پڑھی پھر شروع. سارا دن ہم یہ کام کرتے رہے. رات تک ہم نے وہ رسالے جو ہے سارے ان کے اوپر نشان لگائے، وہ راوی ڈھونڈے جو وہ کہتے تھے مجھے نہیں ملتے ہیں، کہ یہ مجھے مجہول ہے. انہوں نے کہا، آخر میں ان کا یہ تبصرہ تھا کہ سارے ہی معروف ہیں، یہی مجہول ہیں جو لکھنے والے ہیں. تو اب یہ دیکھ لو تمہارے سامنے، یہ اس نے محنت نہیں کی، کسی کا اٹھایا کام اور لکھ کے آگے بیان کر دیا. کیونکہ تمنا مادی صاحب کے کام کو یہ لوگ بڑھاتے ہیں، تو تمنا مادی صاحب کا کام تو کبھی آج تک کراس چیک ہوا ہی نہیں. کوئی آدمی ان کا وہ کراس چیک کر لے تو پھر وہ سارا روپ جاتا رہے گا. کیونکہ مولانا نے مجھے ان کا کاندھلوی صاحب کا بھی کام، وہ سارے کام ان کے اوپر نشان لگے ہوئے مولانا کے، ساری کتابوں کے، وفات مسیح اور یہ سب چیزوں پہ، تو مذہبی داستان ہے. مولانا نے مجھے کہا بیٹھو، اور سب وہ کتابوں پہ نشان لگائے انہوں نے، اور ہم نے دیکھے. اس وقت پھر میں نے کہا آپ سے، وہاں پہلے بھی ملاقات میں میں نے بات کہی تھی کہ سب سے پہلے دیانت چیک کی جاتی ہے کہ آیا یہ بات وہاں پر موجود بھی ہے یا نہیں. اس کے بعد اس کی صحت و سقم کا ہم اندازہ لگائیں گے کہ بات کس حد تک صحت والی ہے اور اس میں کیا سقیم ہے یا صحت مند. تو یہ بات وہ اصل میں وہ اٹھ کے خود حوالہ چیک کرتے تھے، خود بار بار دیکھتے تھے اس کتاب کو، اس عبارت کو بار بار پڑھتے تھے. اس لیے ان کی کتابیں آپ جا کر دیکھیں، ان کے اوپر سے کتابوں کے نام مٹ گئے ہیں، جلدیں پھٹ گئی ہیں. اچھا. تو میں نے تو اسے بڑی اہتماماً رکھا ہوا ہے ان کو، بڑی سنبھال کے. اور میں نے کیا ان کی وفات کے بعد ہر وہ کتاب جو انہوں نے ان کے پاس پرانی تھی، اس کی میں نے ایک نیا ورژن لے کے ساتھ میں رکھ دیا، تاکہ کسی کو استاد کی تحقیق پہ کوئی شک ہو کل کو تو نئے ورژن سے نکال کے وہ پڑھ لے. تو مولانا صاحب کا تعلق کس علاقے سے تھا پاکستان میں؟ پاکستان میں وہ فیصل آباد کے ایک گاؤں تھا چک جھمرا کا ایک نواحی گاؤں تھا رڑا ٹالی، تو وہ وہیں کے تھے، وہیں پہ وہ پڑھے اسی کے اسکول سے. اور پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے وہیں گورنمنٹ کالج سے
انہوں نے FSC کیا اور وہ گولڈ میڈلسٹ تھے, ٹاپر تھے, ان کو اسکالرشپ 5ویں جماعت سے ملتا رہا. پھر وہ انہوں نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا اور میرا دل نہیں لگا اس کے اندر, دنیا کی تعلیم کے اندر. ہر وقت میں دین ہی پڑھتا رہتا تھا. تو ویسے فیصلہ آباد کے لوگ تو ویسے بھی بڑے بزلہ سنج ہوتے ہیں, فقرے مشہور ہوتے ہیں, تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ لوگ کوئی بحث اور مناظرہ کرتے تھے مولانا صاحب سے, وہ بعض فقروں سے آپ کو ڈھیر کر دیتے ہوں؟ جی ایسا ہوتا تھا. میں ہماری بعض اوقات استاد شاگرد کی کوئی ہماری گفتگو ہوتی تھی. ایک واقعہ لکھا ہے مولانا اطہر مبارک پوری صاحب نے سیدنا علی و سیدنا حسین میں. وہ کہنے لگے کہ یہ ہم جب محمود احمد عباسی سے ملنے گئے نا, تو یہ کہنے لگے کہ محمود احمد عباسی نے کوئی حضرت حسین علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی, اور اس نے کہا کہ پہلے بات کوئی لکھی تو اس میں کہا کہ یہ, انہوں نے کہا میں نے حوالہ دیا, تو انہوں نے پوچھا عباسی صاحب نے یہ کہاں لکھا ہے, تو میں نے انہیں جواب میں کہا یہ تبری میں ہے. تو کہتے تبری تو نامعتبر ہے. تو پھر کہتے اگلی دفعہ میں گیا تو انہوں نے کوئی بات اس میں لکھی تو امام حسین کے بارے میں, تو میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے, تو وہ عباسی صاحب کہنے لگے یہ تبری میں ہے. تو میں نے کہا یہ وہی تبری جو نامعتبر ہے. تو یہ بات اس طرح کی پنجابی میں بولا ہوا یہ. جی ہاں ٹھیک ہے. تو اب مولانا کے ساتھ میرا یہ ہوتا تھا, میں نے کہا جناب یہ تبری وہی جو نامعتبر ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو ایسی باتیں ہماری آپس میں چلتی رہتی تھی. بڑے خوش مزاج آدمی تھے وہ, بڑے لطیفے سناتے تھے ہمیں, علمی لطیفے, علمی باتیں, اور کبھی کبھی تو بڑے کہکے لگاتے تھے. تو مجھے کہتے تھے ضروری ہے تھوڑے سے کہکے لگانا, ورنہ اس حبس زدہ ماحول کے اندر ہم مر جائیں گے. جتنا کچھ ہم سوچتے ہیں اس کے بعد تو پھر ہماری موت ہونی لازم ہے. تو وہ بڑے اچھے تھے اس حوالے سے. آپ نے ویسے تحقیق و مراجع کے حوالے سے کافی ایک وقت آپ نے گزارا ہے, تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین, خصوصاً جو محقق ہیں, جو طلبہ تحقیق کر رہے ہیں, ان کو کوئی ایسے اصول ضابطے آپ بتائیے کہ کیا کن چیزوں کو معیار رکھا جائے. دیکھیے ضوابط تو سبھی نے کتابیں لکھ رکھی ہیں اس پہ, اصول تحقیق پہ اس قدر کتابیں ہیں, اور وہ انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, ہمارے اپنے علماء نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں. میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے اٹھیے اور وہ جو حوالہ آپ کو دیا گیا ریفرنس, وہ جا کر اس کتاب کو دیکھیے, اصل کتاب کو, کہ وہاں وہ موجود ہے. پھر اس میں یہ دیانت چیک کیجئے کہ اس حوالے کی تحریف اور حذف تو نہیں کہیں سے ہوا. پھر یہ دیکھیے کہ اس حوالے کے اندر جو متن ہے اور جو سند ہے, یہ دونوں کا آپس میں کوئی میل ہے. سند بھی چیک کیجئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے علامہ علی مدینی کا یہ قول ہے کہ آدھا علم سند میں ہے اور آدھا متن میں ہے. تو بات سچ ہے, اور ہمیں وہ سند اور متن دونوں دیکھنا چاہیے. اس کے بعد اس میں سے دیکھیں کہ کیا اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے, یہ استدلال یقینی ہے یا غیر یقینی ہے, خود پیدا کردہ ہے یا نکل رہا ہے. یہ سب چیزیں, 2-3 چیزیں ہیں. اگر ٹھنڈے دل سے اپنے مسالک کو چھوڑ کر کے, فرقوں کو چھوڑ کر کے اگر آدمی ان میں کچھ محنت کرے تو بات بالکل سامنے اور واضح ہو جاتی ہے. تو مولانا کے نزدیک جو کوئی اگر حوالہ مستند بھی ہے تو پھر اس پر اپنی رائے کا بھی وہ مکمل اظہار کرتے تھے, یا کوئی تفردات بھی ہوتے تھے؟ جی ان کے تفردات تھے, اور ان تفردات پر اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ علماء نے تفردات ماننے سے انکار کر دیا. اور وہ تفردات اور شذوذات, میں نے ایک دفعہ ان سے یہ بات کہی, میں نے کہا یہ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کی اس قدر تفردات اور شذوذات ہیں تو آپ کیسے سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ مجھے کہتے تاریخ میں جتنے بڑے لوگ گزرے اور امام ہوئے وہ سب تفردات اور شذوذات والے ہی گزرے, تو تم یہی سوچا کرو کہ کوئی امام گزرا ہے اور اس کے تفردات اور شذوذات ہیں. تو یہ اس طرح سے, لیکن انہیں امام کسی نے مانا نہیں ہے. اچھی بات ہے, ان کو نہیں مانا. پہلے اتنے زیادہ امام ہو چکے ہیں کہ آپ بلا کر ان کو کون امام کرے. ان کو مسجد والوں نے تو امام مانا. جو شگری صاحب نے ایک راوی کا ذکر کیا, رانا آصف صاحب, ان سے ہم نے بھی ایک روایت سنی کہ جب وہ مسجد والے دریافت کرنے کے لیے مولانا کو نکلے تو اس وقت بھی وہ کہیں ہل چلا رہے تھے, کتاب پڑھ رہے تھے. وہ بھی ایسے ہی ہے, جب وہ گئے تو انہوں نے ان کو دور سے دیکھا تو وہ اپنے سر پہ چارہ لا رہے تھے اور کتاب پڑھ رہے تھے, تو ان کو کہا گیا یہی وہ آدمی ہے جس کو آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں. تو مولانا کی جوانی میں نے ان کو دیکھا, میں نے بھرپور جوانی نہیں دیکھی ان کی, لیکن میں نے ان کے حافظے کو دیکھا. میری ان سے ایک بات پر, ایک بخاری شریف کی ایک روایت پر بحث ہو گئی. تو میں نے, بحث نہیں ہوئی,
بات ہو رہی تھی تو بات میں نے ان سے کہا کہ یہ بخاری شریف میں ایسے لکھا. تو میں نے بات کی, میں نے بات کرتے ہوئے کہا بخاری شریف میں ایسے لکھا. تو وہ نا ساری بات ٹھنڈے دل سے سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا ذرا بخاری پکڑانا. تو میں نے بخاری پکڑائی تو کھول کر کہنے لگے بھلا کہاں لکھا ہے. تو میں نے بڑی جرات کی, میں نے کہا یہ اسی میں لکھا ہے. اب وہاں نظر نہ آیا. اب میں نے تھوڑا سا سوچا کہ پڑھا تو میں نے بھی بخاری میں ہی ہے. تو میں نے کہا وہ میری بخاری کے اوپر نشان لگا ہوا ہے ادھر ہے. تو وہ کہنے لگے ذرا جا کر بخاری لے کر آؤ. تو میں صحیح بخاری گھر سے لایا. تو راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ پر میں رکا. میں نے کہا مولانا نا اس طرح سے کہتے نہیں ہے, تو ذرا کھول کے دیکھ لو. اب جب میں نے کھول کے دیکھا تو جو اس کا ترجمہ تھا اس کے اندر بریکٹ میں لکھا تھا کہ یہ مسند احمد کا جو ایک اس میں زوائد متن میں تھا وہ وہاں پر موجود ہے. تو میں بڑا شرمندہ ہوا. تو بخاری کے متن میں نہیں تھا. تو میں نے لا کے نہ بڑے افسردہ سے طریقے سے ان کو بخاری شریف پکڑا دی اور بیٹھ گیا. کہتے پریشان کیوں ہوتے ہو, مسند احمد کا ٹکڑا تھا جو تم نے بخاری میں داخل کر دیا. میں بولا نہیں. تو مجھے کہتے ہو جاتا ہے ایسا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو تم آئندہ احتیاط کرنا, کبھی زندگی میں اس طرح سے بڑھ چڑھ کے نہیں کہتے, متن کو دیکھتے ہیں, اصل چیز متن ہے. تو یہ ترجموں پر گزارا کرو گے تو پھر یہی حال ہوگا تمہارا. سب مولانا صاحب کی زندگی میں ان کا ہلکا اثر پیدا ہو گیا تھا فیصل آباد تک, یا جو اب ہم تو ان کو سوشل میڈیا کی وجہ سے جانتے ہیں نا, ہم تو وہ نسل ہے کہ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈسکور کیا. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ فیصل آباد میں رہتے ہیں, ان کی مسجد ہے اور کیا ان کا پس منظر ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا آنے کے بعد ایک جو چینج آیا, تو یہ ان کی زندگی میں ہی آ چکا تھا یا آپ لوگوں نے ان کی حیات کے بعد یہ سب دیکھا؟ نہیں, مولانا اپنی زندگی میں گاؤں میں بھی مشہور تھے. گاؤں سے وہ اس زمانے میں قادیانیوں سے مناظرے کرتے تھے اور وہ ادھر بھی اپنے شہر میں بھی معروف تھے. جماعت اسلامی کے ساتھ وہ کام کرتے تھے اور ان کے جلسوں میں تقریریں کرتے تھے اور ادھر بھی معروف تھے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آتے جاتے تھے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں میں بھی تھے وہ, اور یعنی وہ اپنے ساتھ شہرت لے کر آئے تھے. وہ جہاں بیٹھتے تھے شہرت ان کے پاس پہنچ جاتی تھی. ان کی زندگی میں مسجد میں ایک تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. یعنی وہ صبح سے لوگ 9 بجے آ کر مسجد میں اپنی جگہ رکھ لیتے تھے اور جمعہ 12:30 بجے وہ پڑھاتے تھے. مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی اور گلیوں میں ساری بند ہو جاتی تھی. وہاں پہ موٹر سائیکلیں, گاڑیاں, کاریں باہر پارک کرتے تھے لوگ. 3 منزلہ مسجد تھی, ساری بھر جاتی تھی اور اس کھچا کھچ بھری ہوتی تھی. بعض اوقات اس بات پر بھی بحث ہوتی تھی کہ ہمیں نماز پڑھنے کو جگہ نہیں ملتی, لوگ سمٹ کر کھڑے نہیں ہوتے. مولانا کہتے تھے کہ سمٹ کر سجدہ کر لیں, یوں کر لینا بھی جائز ہے. تو بڑی شہرت سمیٹی انہوں نے, اور تو انہوں نے اس حوالے سے وہ اپنے سب وہاں کے جو معروف لوگ تھے ان میں بھی تھے اور اپنی زندگی میں بڑی شہرت سمیٹی انہوں نے. ویسے وہ میں ایسے عزائے تفنن یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو شہری لوگ ہیں, کیونکہ ہم نے جو اہل حدیث مساجد دیکھی کیونکہ تعداد کم ہوتی شہروں میں, تو وہاں تو یہ مسائل نہیں ہوتے. جی میرے لیے نئی بات ہے کہ کیسی یہ حدیث نہیں آتے دوسرے لوگ. ہاں یہ بغل سے اہم نقطہ ہے. نماز میں سب مسالک آتے تھے, پریشان ہوتے تھے, اہل حدیث بھی آتے تھے اور کھلے ذہن کے اہل حدیث بھی. وہ نماز پڑھنے زیادہ سننے کے لیے آتے ہیں. ہاں وہی سننے کے لیے تو سننے کے لیے مولانا کو کشش تو مولانا صاحب کی شخصیت وہ تو پھر جب وہ بیان کرتے تھے اور اس میں بڑا زور آور اور مدلل اور مسکت جواب دیے جا رہے ہوتے تھے, تو آپ کو پتا ہے ایسے میں پھر کون آدمی ہٹتا ہے. مولانا کا تنظیمی مزاج تھا, وہ تنظیم بنائی اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں, تنظیموں سے وہ وابستہ رہے. اچھا, انہوں نے پہلے جماعت اسلامی سے وابستہ رہے, پھر تحریک اسلامی میں چلے گئے اور مرتے دم تک تحریک اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی کہ وہ تحریک مولانا مودودی کی فکر کو عام کیا جائے, لوگوں کو صالح بنایا جائے, تزکیہ نفس کیا جائے. یہ تحریک اسلامی جو ہے نان پولیٹیکل ایک ونگ ہے, نان پولیٹیکل جماعت اسلامی سے نکلے وہ لوگ. جماعت اسلامی سے یہ نعیم سیگی صاحب پھر واپس چلے گئے. مولانا صاحب نے خود اپنی کوئی تنظیم نہیں بنائی؟ نہیں, انہوں نے وہ کبھی اس چکر میں نہیں پڑے, نہ اپنا کوئی مدرسہ نہ کچھ اور. آخری وقتوں میں انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میری کتابیں بنانی شروع کرو اور میرے خطبات کو لکھو, اور اس میں جو ہے نا لوگوں کا بڑا اثرار ہے, کیونکہ لوگ انہیں فون کرتے تھے. تو پھر آخری وقت میں انہوں نے پھر 2 مہینے پہلے ایک ادارہ بنایا, مرکز الدین الخالص. تو اسی کے تحت انہوں نے ایک اعلان بھی کیا, وہ انڈورسمنٹ پڑی ہے, پھر اس میں انہوں نے میرا نمبر وغیرہ دیا, مجھے کہا کام کرو اس پہ, لکھو. تو بس وہ مطلب اس کے جانشین تو آپ ہی وہیں پہ نا, آپ ہی ادارہ چلا رہے ہیں. بس جانشین تو بالکل ہی نہ کہا جائے, تو آپ کے پاس نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جانشین جو ہے وہ ان کا کون بنے گا, جائے استاد خالی است.
بس ہم تو یہ مانتے ہیں. تو اس مرکز کا کیا خاص کام کیا ہے؟ کس میں مطلب مرکز کی اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے اس میں جمعہ میں پڑھاتا ہوں اور کچھ قرآن مجید کی تفسیریں رکھ کے اپنے سامنے تو ایک متفقہ سا جو تفسیر ہوتی ہے وہ سنا دیتا ہوں. تدبر قرآن مولانا مینا سنسلاہی کی اور یہ مولانا مودودی کی اور تزکیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نمونہ. کیونکہ شروع سے ہی وہ مجھے مولانا مرحوم سے عادت ہے کہ وہ مجھے تحقیق کرواتے تھے تو وہ سارے فرق کی پڑھاتے تھے. کبھی آیت ان سے پوچھ لی, آپ گئے تو بتا دی, میں نے پوچھی تو بتائی نہیں. مجھے کہا وہ لاؤ, وہ پڑھو. اس وقت بڑی الجھن ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی, نجم آئے ان کو بتا دیا, شگری صاحب آئے بتا دیا, میں پیارا نہیں. تو کہتے نہیں, میں تمہیں بالکل نہیں بتاؤں گا. نکالو راویوں کی کتاب, تہذیب نکالو, دیکھو تو یہ آپس میں کیسے ملے ہیں, نہیں ملے ہیں, حافظہ اچھا ہے کہ نہیں. یعنی نا وہ چاہتے تھے کہ خود ہی کرے یہ سارے کام. تو یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں اس کام پہ لگا دیا. بنی بنائی کھیر بنانے کی بجائے مجھے کہا ریسپی خود تیار. تو مولانا سے تو چلے اختلاف لوگ نہیں کرتے تھے, ان کی شخصیت کا ایک اثر تھا, آپ سے بھی کرتے ہیں؟ مجھے تو انہیں حق حاصل ہے کہ میں مولانا جتنا علم والا نہیں ہوں, بلکہ مولانا جتنا کیا عام علماء جتنا بھی علم والا نہیں. میں نے تو جو سنا ہے, جو پڑھا ہے, جو مجھے متفقہ سا ایسا لگا اس سے امت کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, میں وہی بیان کرتا ہوں. اور میں اس میں برملا یہ اپنے جمعے میں کہتا ہوں کہ جس کو نہیں سننا وہ نہ آئے, بالکل نہ آئے. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ نہیں آئیں گے. یہ تو بلکہ میں لوگوں تھوڑے میں کہتا ہوں کہ وہ 4 5 7 10 لوگ ہونے چاہیے جن سے ہم بات چیت کر سکیں, ہم کوئی ایک راہ اپنا سکیں. اس قدر بھیڑ اکٹھی کر لینے کے بعد حشر کے دن کیا ذمہ داری کا میں اللہ کو جواب دوں گا کہ اتنے لوگوں کو میں نے چاہا کہ یہ مجھے چاہیں, مجھے شہرت ملے, اور میں حشر کے دن اس شہرت کا کیسے حساب دیتا پھروں گا. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ معقول سے چند لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں اور میری بات سن لیں, ہم سب مل کے حشر میں اللہ کے ہاں اپنی اس آخرت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے پہنچ جائیں. اچھا قاضی صاحب, یہ جو الدین الخالد جو آپ کا ادارہ ہے یہ اسی مسجد کا حصہ ہے نہیں, یا ایسا نہیں, آپ اسی مسجد میں ترجمانی پڑھاتے ہیں نا جہاں مولانا صاحب؟ جی اسی بات کو میں بتاتا ہوں. مولانا کی وفات کے بعد 2 جمعے مجھے پڑھانے پڑے. اچھا. انہی کے کہنے پہ, کیونکہ مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا جمعہ پڑھانے کا, ممبر پہ آنے کا. ہوتا تو ان کی زندگی میں نے 2-3 پڑھائے تھے. درس میں دیتا تھا مسجد میں شروع سے ہی, ان کے سامنے ہی دیتا تھا, اور وہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, درس تم دو گے. تو ممبر پہ میں سمجھتا تھا کہ ممبر ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت, ہم اکثر یہ کہتے ہیں یہ ممبر رسول ہے. مجھے خوف آتا ہے اس بات سے, اس لیے اس پہ بیٹھنا ایک متقی آدمی کو, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, یہ آیتیں بڑی ایسی ہیں کہ ان کے حشر کے دن پتہ چلے گا ان کا وزن کیا تھا اور ہم اس کے کیسے بوجھوں تلے آ گئے. مولانا مرحوم کے بعد ہمیں وہاں پر اختلاف ہوا, وہی جو ہماری انتظامیہ تھی وہ فوت ہو گئے, میاں عبد الواحد صاحب. اچھا. اور ان کے 2 بیٹے مولانا کے حق میں تھے اور 2 مخالفت میں تھے. صحیح. ان کی زندگی میں, لیکن وہ اپنے باپ کے ہوتے نہیں بول پائے. تو پھر بعد میں انہوں نے وہاں پہ مسجد میں انتظامیہ آئی ایک شہر کی, اور وہ تالا لگنا چاہتا تھا وہاں پہ. وہ نا میں نے وہاں پہ جب تالا لگنے کی باری آئی نا تو وہ عصر کی اذان ہو رہی تھی, میں مسجد کے باہر کھڑا تھا. تو ایسے میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس کو تالا لگ گیا تو یہ اذان بند ہو جائے گی. تو تمہیں پہلے بھی کب چاہت تھی؟ تو میں نے وہیں پہ فیصلہ کہا کہ یہ اب مسجد آپ ہی. تو میرے پاس اپنی ایک جگہ تھی, پھر میں نے اسے مرکز دین الخالص بنا لیا. اب تو کئی ادارے بن گئے اور بہت سا کام کر لیا میں نے. تو اللہ کا فضل ہوا, یہ سب مولانا کی دعائیں تھیں. مجھے کہتے تھے تم کام کرو گے تو سب کچھ بن جائے گا. میں ناراض ہوتا تھا کہ آپ نے ادارہ کیوں نہیں بنایا. وہ کہتے تھے کہ میں اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا, میں نے اداروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ تقوی کے لحاظ سے بہت بلند تھے. آپ ذرا سوچئے, 6 ایکڑ زمین ان کو اپنے والد کی طرف سے آئی. ساری زندگی یا تو اس میں کھیتی باڑی خود کی یا پھر اسے ٹھیکے پہ دے دیا. ایک بات, ایک گھر ان کو اپنے والد کی طرف سے آیا وراثتاً, وہی گھر ان کا گاؤں میں موجود رہا, اور نہ کچھ کبھی کچھ خریدا اور نہ کچھ بیچا. سب کچھ ان کی اولاد نے اپنے بل بوتے پر محنت کی, اور وہ بڑے اچھی جابس کی, اور اس کے بعد انہوں نے بزنس کیے تو انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے. مولانا مرحوم کے اکاؤنٹ سے 1245 روپے نکلے ہیں جو میں نے ان کی آخری جیب سے نکالے. مولانا کی کتنی اولادیں تھیں؟ 4 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں, اور وہ سب اس طرف نہیں آ سکے.
اور سب نے اپنا اپنا کام دنیاوی کام یہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ دوسرے مسالک کے لوگوں کو بھی وہ مسلح پہ ان کی بھی جی تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ اہل حدیث مسجد میں ایک شیعہ عالم مسلح پہ ہو اور ان سب نے پیچھے نماز پڑھی؟ شیعہ عالم آئے نہیں ہمارے پاس، اگر آتے اس بارے میں ایک بات سناتا ہوں. مولانا محمد حسین ڈھکو صاحب کے ہم جلسے میں گئے، مجھے ہی وہ رابطہ کرتے تھے کہ آپ مولانا کو لائیں. وہاں ہم گئے تو شام کو مغرب بین کا وقت ہوا، تو اتنی دیر میں جب مغرب کا وقت ہوا نا تو ہمارے 2-3 دوست جو ہیں وہ شہر کوئی چیز لینے کے لیے چلے گئے، وہ گاؤں میں ان کا اس وقت تھا. تو نماز مغرب کا وقت ہوا تو نماز پڑھنا شروع ہو گئے. تو مولانا مرحوم نے کہا نہ ہم نماز نہ پڑھ لیں، مجھے کہا. اب میرے دل میں تھا کہ یہ شیعہ ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں، یہ ایسے ہے، تو نہ ہی پڑھے ہم. تو میں نے کہا وہ آ جائیں تو ہم پڑھ لیں گے. 2 دفعہ انہوں نے کہا، تیسری دفعہ انہوں نے میرا بازو پکڑا، کہتے چلو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. نماز پڑھی ہم نے مغربین، اور اس کے بعد پھر مجھے لے آئے. کہنے لگے دل میں یہی تھا یہ اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آپ دیکھیں انہوں نے کیسے میرے دل کی بات کو پہچان لیا. اور پھر مجھے انہوں نے بتایا ادھر بیٹھ، پہلی دفعہ بات ادھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہاتھ یہاں پر باندھتے ہیں تو دراصل کیا ذہنیت ہو، ہاتھ کو نیچے ناف پہ باندھتے تو کیا، اور کھول لیتے ہیں تو کیا آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو جب ان کی تھوڑی ان کی حقائق سے مجھے انہوں نے معرفت دی، یقین جانے دل پاک صاف ہو گیا. اب میں کبھی خود کھول کے باندھ کے، اور جب جی جیسا جی چاہے اور جیسی ضرورت ہو. مطلب دیکھیں میں اب شریر جب بیمار ہوتا ہوں تو میں پڑھتا ہی ہاتھ کھول کے ہوں، پڑھاتا بھی ہاتھ کھول کے ہوں، اور وہ خود بھی ہاتھ کھول کے باندھ کے ناف کے سینے پہ، اور اس کے بعد رفع الیدین اور بغیر رفع الیدین کے، اور آمین بالجہر اور فاتحہ خلف امام کبھی پڑھ لو نا. میں نے کہا کہ مرضی ہے پڑھ لیا کرو، نہیں مرضی امام وقفہ دے تو پڑھ لیا کرو، نہ وقفہ دے تو کوئی ضروری ہے پڑھنا. میں نے کہا اتنی چیخ کر آمین کیوں کہتے ہیں یہ سارے؟ کہتے نہیں بس ہلکی سی کہہ لے. تو خود بھی ہم دونوں اکٹھے ساتھ مل کے بھی نماز جب مولانا میں پڑھتے تھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے کسی امام کے پیچھے، تو میں ان کی نماز کو دیکھتا تھا. اس قدر ان حماق والی نماز میں نے نہیں دیکھی. یوں لگتا تھا وہ واقعی کہیں چلے گئے ہیں اور اب لوٹ کر آئے ہیں. میں نے ان کے لمبے سجدوں کا گواہ ہوں، اور ان کے تقوی کا گواہ ہوں، اور ان کی تنہائیوں کا گواہ. ان کے حج اور عمرے میں نے دیکھے ہیں، ایسے انہوں نے متقی حج عمرے کیے ہیں. میرے منہ سے تو کوئی بات نکل گئی، وہ خاموش عمرہ حج، اس طرح شرمندہ کہ جیسے کوئی مجرم عمرہ کر رہا ہے. بہت یہ ان میں بہت تھی یہ چیزیں. اچھا مولانا کا کوئی خاص میدان مطلب کیا رہا ہے؟ قرآن، حدیث، سنت، تاریخ، کس کو زیادہ وہ؟ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں جس بات پر بات کرتا ہوں آپ آگے سے اس قدر وضاحت سے بیان کرتے ہیں. کہنے لگے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجھے انہوں نے کہا کمپریہنسو، جامع، ایسے کہا مجھے. کہنے لگے بس یہ اللہ کی عطا ہے اور کمپریہنسو. پھر میں نے ایک دفعہ ان سے بات کی، میں نے کہا آپ بات سنتے ہی فوراً کہتے ہیں کیسے ہے، یہ فوراً جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ کہتے یہ نا اللہ نے میرے دماغ کی ساخت کچھ اس طرح سے بنائی کہ ٹیڑھی بات میرے دماغ میں گھستی نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب کے جو ہم اثر جو لوگ تھے جو علمی یا کسی شہرت کی وجہ سے، تو ان سے کیسے تعلقات تھے، آنا جانا تھا؟ بہت اچھے. یہ ڈھکو صاحب کے ساتھ آنا جانا، ان سے ملنا ملانا، کھانے. یہ علی شرف الدین موسوی صاحب سے مکہ میں ملاقاتیں، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، سید خالد جامی، اپنے وہاں کے جتنے بھی، حتیٰ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے قادیانی دوست آتے تھے، وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، بات کرتے تھے بیٹھ کر. کہتے تھے بات کی جائے. اصل میں یہ میں ایک بائبل سوسائٹی میں نے داخلہ لے لیا، اور وہاں پہ میں پڑھنے لگ گیا کرسچینٹی. تو 5-6 سال کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اب کچھ کریں، بتائیں ہمیں کہ آپ کو کرسچینٹی کو کیسا پایا. تو میں نے کہا میں ایک آدمی کو آپ سے بات کرواؤں گا. تو آپ وہ میں نے مسجد میں لے گیا. مولانا نے ان کو مسجد میں بلایا، اپنے چائے پلائی، باتیں کی کرسچنس کے ساتھ، اور انہیں کہا کہ آپ جہاں سے جو چاہے بات کرنے. تو ایک چھوٹا سا مناظرہ ان کے ساتھ ہوا. تو پھر وہ اس میں کہنے لگے مولانا ہم آپ کے علم کے معترف ہیں، آپ کے اخلاق کے ہم بڑے معترف ہیں. اب وہ دیکھیں کہ وہ کرسچن لوگوں کو بھی دم کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی تعویذ دے دیا کرتے تھے، تعویذ بھی لکھتے تھے، اچھا دم بھی کرتے تھے، اور وہ ان کو لکھ کے دے دیا کرتے تھے. کہتے تھے بیمار ہے بھئی ہم شفا
کوئی اس کے لیے روحانی علاج کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس کے لیے. آپ یہ دیکھ لیں, آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں بھائی, کہیں تم لوگ مجھے پھنسا نہ دینا. پھنسانے والے کام تو شیخ صاحب نے کر لیے ہیں پچھلے سوال میں. ہاں ایسے ہی ہے. وہ مجھے بہت نرم تھے, بہت نرم, بہت کسی کا ذرا دکھ نہیں سن سکتے تھے. لوگ ان کو دکھ سنا کے پیسے لے جاتے تھے, اور میں ان سے کہتا تھا آپ کو دکھ سنا کے وہ آپ کو چکر دے گیا. تو پھر مجھے انہوں نے ایک بات کہی ایک دفعہ, تو پھر میں نے اپنے دل پہ لکھ لی. مجھے کہتے واللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے خدا کے نام پر کوئی لوٹ لے. یا اللہ یا اللہ اللہ. ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ اس آدمی کے پیسے پتہ نہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے دے دیے ہیں, وہ تقاضا کرتا ہے. تو مجھے کہتے دے کر پچھتا لو, رکھ کر نہ پچھتانا. بعض باتیں وہ بڑی قیمتی کرتے تھے. مثلا میں نے ایک دفعہ کہا, ایک دوست کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے اس میں یہ عیب ہیں, تو مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اسے چھوڑ دیں. کہنے لگے وہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میں نے کہا انتہائی ایماندار دیانتدار. کہتے چپ کر کے آرام سے دوستی نبھاؤ, کسی اور کے چکر میں اس دوست کو ضائع نہ کر لینا. بہت ایسی چیزیں مجھے دنیاوی امور میں اپنی فیملی میٹرز کے اندر ان سے بات کرنی پڑتی تھی. تو اس قدر قیمتی ہمارے ہاں میرے دادا کے انتقال پر وہ آئے اور مجھے انہوں نے کہا دیکھو تم بڑے ہو, تمہارے والد صاحب سب سے بڑے ہیں, جائیداد میں تمہارے باپ کے 10 بہن بھائی ہیں, کمی بیشی ہوئی تو برداشت کرنا, خاندان نہ بس ٹوٹنے دینا. کیا بات. خاندان نہ ٹوٹنے دینا, جائیداد میں سے کم حصہ لے لینا لیکن خاندان نہ ٹوٹنے دینا. کس اچھا, ان کے جو سوشل میڈیا پہ جو لیکچر اور ریکارڈنگز کا سلسلہ آیا تو اس میں بھی آپ کا کردار رہا ان کو اپلوڈ کرنے میں اور چینل بنانے میں؟ دیکھیے میرا کوئی ایسا کردار نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ایک ساتھی ہوتے تھے ہمارے محترم شفیق صاحب, اور وہ میرے آنے سے پہلے ہی مطلب ینگ تھے 1983 میں. تو مولانا کی چھوٹی سی ٹیپ میں ریکارڈنگ کرتے تھے, تو ہمیں ان پہ بھروسہ تھا, ہم کیسٹ بھی ڈپلیکیٹ ان سے لے لیتے تھے. تو پھر انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ دن رات صرف کیا, اپنی عمر لگا دی. پھر انہی کے کہنے پر ہمارے ہاں پھر یہ کیمرہ آیا اور انہوں نے بڑی محنت کی ہمارے ساتھ مل کر. بڑے اچھے دوست ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. اب تو ان کے بچے بھی MPhil PhD کر رہے ہیں اور بڑے صالح ہیں, آتے ہیں ملتے ہیں. انہوں نے بس یہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ ریکارڈنگ ہی کرتے چلے گئے بس. انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے ریکارڈنگ کی. انہوں نے اپنا مستقبل نہیں دیکھا, انہوں نے اپنا مال نہیں دیکھا. مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے نہیں وہ کچھ کیا جو انہوں نے کیا. ہم نے تو ان کے پاس بیٹھ کر سیکھا, تو جو وہ کہتے تھے ہم اس کو سیکھتے تھے پاس بیٹھ کر. تو ہم یہ کر سکے. ہاں ان کی کتابوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دے دی, تو مجھے ان کی کتابوں سے بھی ویسی ہی الفت تھی جیسے ان کے ساتھ تھی, اور انہیں اپنی کتابوں کا بہت زیادہ پیار تھا. وہ کہتے تھے یہاں ایک صفحہ, ایک چھوٹا سا چوہے کے کان کا جتنا جو صفحہ ہے یا ٹکڑا ہے وہ بھی خالی نہیں ہے, اس میں بھی کوئی علم کی بات ہے. تو میں بڑا سنبھال کے رکھتا تھا ان کی چیزوں کو, ان کی ڈائریز کو, جو حوالے وہ لکھتے تھے اپنی ڈائریز پر, جو ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں ان کو پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد وہ پوری ڈائری بناتے تھے اس کتاب کے بارے میں, اور پڑھنے کے بعد اسے واپس کر دیتے تھے. کتاب دینے میں, واپس کرنے میں انتہائی ایماندار تھے. کہتے تھے کہ اس کو نشان نہیں لگنا چاہیے, تو چونکہ عادت تھی ان کو قلم کے ساتھ پڑھنے کی, تو وہ کہتے تھے اس دفعہ وہ کہہ گیا کہ اس پہ نشان نہیں لگانے. کیونکہ میں جاتا تھا تو میں جا کر یہ کہتا تھا کہ وہ جو کتاب دکھائیں نا کیا کیا نشان ہے. پھر مجھے اس قدر مطلب مجھے بھی عادت ہو گئی, پھر یہ عادت اس قدر پکی ہوئی کہ اس بارے میں ایک بات چھوٹی سی بتاتا ہوں. کتاب میں نے پڑھی تو وہ میں نے ان کو جا کر کتاب دی, تو کہتے کاشف یہ کتاب تو ساری میں نے اس پہ نشان لگائے ہوئے ہیں, تم نے تو کوئی نشان اس کے اوپر نہیں لگایا. میں بولا نہیں ان کے سامنے, میں نے کہا جی آپ ہی کی ہے, میں نے رکھ دیا. وہ کتاب میری نہیں تھی اور میں نے اس پہ نشان لگائے تھے, اور سمجھ لیں کہ ڈوب گیا میں استاد میں. تو جو جس مینٹلٹی سے وہ نشان لگاتے تھے ویسے ہی میں نے لگائے. مجھے آج تک وہ بات اعزاز کے طور پہ یاد ہے. میں نے دوبارہ ان کو کتاب نکال کے نہیں دکھائی کہ آپ والی تو یہ پڑھی ہوئی ہے, وہ پھر میں نے بس وہ میرے دل میں رہی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اب استاد کی طرح سوچتا. نہیں آپ لوگ تو صحیح صوفی لوگ ہیں سب, بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں کیا ہے. اچھا ایک بڑی مشہور مولانا کی گفتگو ہے, کسی کے گھر میں وہ ہو رہی ہے اور اس میں لوگ سوال جواب کر رہے ہیں, اس میں کچھ پارٹ سے لوگ اختلاف وغیرہ بھی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر. تو وہ کون سی ریکارڈنگ ہے؟ وہ کسی کے گھر میں کسی نے اہتمام کیا تھا, وہ پرچیاں آتی تھیں, وہ سوال جواب کا سلسلہ. وہ ہمارے وہاں ایک تھے ساتھی جماعت اسلامی کے تھے,
تو انہوں نے وہاں پر اپنے لوگوں کو اتحاد امت کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی. اس میں ایک بات کو ہمارے شیعہ بھائیوں نے بڑا بڑھایا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت کے قائل تھے. ایسا کچھ نہیں تھا. یہ انہوں نے وہاں پر جو بات بتائی نا, شیعہ موقف بتایا. اچھا, ان کی ایک بڑی عجیب بات تھی, وہ کسی کی مظلومانہ جھوٹی شہادت بھی بیان کرتے تو خود رو پڑتے تھے, رقیق القلب تھے. میں نے ان سے کہا آپ روئے ہیں اس پہ, اس وجہ سے ساری جگہ پھیل گئی یہ بات. کہتے اچھا میں رویا ہوں. میں نے کہا آپ وہ, پھر میں نے جمعے میں دوبارہ ایک سوال لکھ کر بھیجا تو انہوں نے تردید کی کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں, اگر میں قائل ہوتا تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا, ان پہ جمعہ پڑھاتا ان کے فضائل کے اندر. تو یہ میری بات جس نے بھی لی ہے اس نے کاٹ کے پیش کی ہے. تو شیعہ بھائیوں سے گزارش ہے ایسا نہ کیا کرے. شاید مولانا کا انداز یہ تھا نا جس کا موقف وہ بتاتے تھے انتہائی دیانتداری سے, اور میرے خیال اس مسئلہ کو ایسے بہتر بتاتا ہم نے بہت اچھا. یہ بھی ایک دفعہ انہوں نے مجھے کوئی بات کہی تو کہنے لگے یہ بھی دلیلیں میں ہی دے رہا ہوں ورنہ اس مسلک والوں کو یہ بھی نہیں سوچی. یہ انہوں نے مجھے بات کہی, اس قدر بھرپور طریقے سے موقف بیان کیا. تو میں نے کہا وہ یہی کہتے ہیں نہیں, ان کے اندر کہاں اتنی جان ہے اپنے موقف کو پیش کری, تو میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ نے کبھی مولانا کو رائے بدلتے ہوئے دیکھا کہ کوئی تنقید ہوئی ہو, کسی نے کوئی مشورہ دیا یا نشاندہی کی تو پھر مولانا نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی کی اور اس کا اظہار فرمایا ہو؟ دیکھیں, مولانا مرحوم جو تھے وہ کہتے تھے کہ بعض احادیث کو میں پہلے صحیح مانتا تھا, پھر کتابیں آئیں, ہم نے پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ہماری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے, یہ ضعیف ہیں. تو انہوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا. وہ تو اس قدر ایماندار تھے کہ کوئی آدھ شعر وہ جمعے میں پڑھتے تو اس میں کوئی وزن سے خالی رہ جاتا تو کوئی بتاتا ان کو کہ نہیں صحیح وزن یہ ہے, تو اگلا جمعہ شروع کرتے ہی وہ کہتے تھے کہ پچھلے جمعے ایک شعر پڑھا گیا, وہ شعر وزن سے خالی تھا, مجھے یہ شفیق صاحب نے بتایا ہے کہ یہ شعر اصل میں وزن میں یوں ہے, تو بھائی شعر ٹھیک کر لیا. کیا بات ہے. ایک بات, ایک اقبال کی ایک ہے کہ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تیرا وجود الکتاب. مجھے وہ ایک درس میں کہنے لگے کہ یہ اصل میں انسان کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے, نعت نہیں ہے. تو میں نے جا کر گھر دیکھا تو اس میں تیرا شوق گر نہ ہو میری نماز کا, تو میں نے کہا یہ ایسے تو بات بنتی نہیں ہے, یہ تیرا شوق جو بات ہے یہ انسان کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے رسول کے بارے میں ہو رہی ہے یہ بات. تو ویری نیکسٹ جو آیا جمعرات تو میں لے گیا کلام اقبال. میں نے کہا آپ اس بات کی تھوڑی وضاحت کر دیں, میں تو نظریہ بدلنے والا ہوں, لیکن میں نے کہا آپ سے پوچھ لینا بہتر ہے. تو انہوں نے پڑھا, کہنے لگے میں ہی غلط تھا تم ٹھیک ہو, یہ شعر بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں ہی ہے. بڑے ایماندار تھے, کہہ دیتے تھے یہ میں بات بھول گیا ہوں, کہہ دیتے تھے کہ میں یہ سمجھتا رہا اس آدمی کے بارے میں, جیسے انہوں نے علامہ تمنا مادی صاحب کے بارے میں مجھے کہا شروع میں مجھ پہ بڑا اس آدمی کا روب تھا, پھر ایک دن میں نے کہا چیک تو کیا جائے یہ جو کہہ رہا ہے صحیح بھی ہے, یار کاشف یہ دیکھ لو اس نے کیا کیا ہے, اب مجھ پہ اس کا کوئی روب نہیں رہا. یہ ان کی خوبی تھی. وہ کہتے تھے کہ روب جب جاتا رہتا ہے جب آدمی اٹھ کے کراس چیک کر لے اس آدمی کو. یہ ان کے آخری حصہ ہے پوڈ کاسٹ کا, تو ہم کاشف بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ بردر کاشف علی کیسے بنے, تو ان کا اپنا سفر بھی ہم جاننا چاہیں گے. سوشل میڈیا پہ ہی لکھتا ہوں ظالموں نے پکڑ کے ممبر پہ بٹھا دیا. میں کب کچھ کہنے والا تھا, میں کہتا ہوں ساتھ جی سب کچھ کہہ گئے ہیں, مجھے تو کیا کہنا, اب دہراتا ہوں ان باتوں کو. تو بس پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا اور اس کے بعد پھر میں نے اور لوگوں سے کہا کہ آپ ان کی جگہ پہ جمعے پڑھائیں, تو کسی اور شاگرد نے حامی نہیں بھری. تو میرے دل میں ایک دن رات کو یہ خیال آیا کہ شہر میں ایک آواز تھی, اب ان کے دشمن کہیں گے وہ خاموش ہے, ٹھیک ہے, تو اب ان کی بات کا دوبارہ سے کوئی رپیٹ بھی نہیں کرے گا. تو پھر وہ بہت سارے انتظامیہ کے دوست اکٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں, آپ بات کریں. تو دروس تو دیتا تھا مختلف جگہوں پہ, چھوٹی چھوٹی تقریریں کرتا, مولانا کے ساتھ میں تقریر کرتا تھا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تقریر کرو, تو مجھے تقریر بھول گئی. وہ اصل میں وہ پیار تو بہت کرتے تھے, ان کا علمی روب بہت زیادہ تھا مجھ پہ. تو وہ کہتے تھے بات سنتے سنتے شعر پڑھا نا تو کہیں وزن سے خالی رہ گیا, میں نے امالہ کر دیا. تو وہ کہتے تھے
تو میں نے صحیح کر دیا. نہیں کہتے ویسے ہی پڑھو جیسے غلط پڑھا پہلے, اب ہوں کرنے کے بعد تم بدلتے ہو. تو بس پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ مجھے ریپیٹ کرنا چاہیے استاد کی بات کو, اتحاد امت کو ریپیٹ کرنا چاہیے, مجھے نوجوان طبقے کو تزکیہ نفس کے لیے بلانا چاہیے, مجھے تحقیقی بات کو سامنے رکھنا چاہیے. جو موقف جان بوجھ کر غلط بیان کیے جا رہے ہیں اس پہ تحقیق نہیں کی گئی اور ایک غیر محقق آدمی اس کو بیان کر رہا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے. تو بس یہ میں نے اس کو عدل سمجھتے ہوئے یہ کام کرنا شروع کیا. اچھا, آپ نے باقاعدہ کوئی مدرسہ یا مزید اساتذہ سے بھی کوئی تربیت؟ جی, اس میں یہ ہوا کہ میں نے اپنا جو مدرسہ جو پڑھا ہے مولانا کی طرز پہ پڑھا, کیونکہ میرے والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ دینی علوم پڑھوں, وہ چاہتے تھے کہ, تو پھر میں نے اس کو پھر اپنا ایم فل یہ سارا LLB یہ سب میں نے ڈگریاں لیں اسلامک اسٹڈیز کے اندر جا کر کے. تو میں نے پھر اسے باقاعدہ طور پر مدرسے میں میرے ایک استاد تھے, ان سے پھر میں یہ درس نظامی کی ساری کتابیں دیکھی. اور کتب خانوں کی بھی آپ نے خاک چھانی؟ کتب خانے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے, کتنا ہی وسیع کتب خانہ کیوں نہ ہو, میری ایک آنکھ دیکھ لیتی ہے کہ اس میں کون سی کتاب ایسی ہے جو میرے پاس نہیں ہے, جی ہاں میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے. یہ میری اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی, یہ کتب خانے دیکھ دیکھ کے, یعنی بہت گھومے, بہت پھرے, ہر ایک کا کتب خانہ دیکھا, ہر ایک کے ذوق کو دیکھا, اپنے مخالف کے ذوق ممالک میں مختلف ممالک کو میں نے سفر کیا اور وہاں جا کر میں نے دیکھا, سعودی عرب کے کتب خانے دیکھے, ایران کے کتب خانے دیکھے, یہ سب. تو پھر اس کے بعد پاکستان کے کتب خانے دیکھے. مجھے اصل میں یونیک اور محقق ایڈیشن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ میں پسند کرتا ہوں. قلمی نسخے دیکھنے کا شوق ہے, ان کو دیکھتا ہوں اور پھر ان کو آپس میں ٹیلی کرنے کا ہے. مجھے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولانا کے پاس رہتے ہوئے یہ ہو گیا کہ پرانی کتابیں بھی میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں جیسے نہیں پڑھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ, وہ عادت ہو گئی مجھے اپنا. اب مجھے آسان کلام پڑھنا ذرا تھوڑا مشکل لگتا ہے. اچھا, تو آپ کے جو صاحبان علم سے ملاقاتیں نہیں ہیں, تو ابھی آپ تذکرہ کچھ کر بھی رہے تھے کہ جب جوانی میں آپ کچھ مناظرانہ کیفیت کا شکار تھے, تو وہ کچھ اگر آپ دلچسپ قصے اگر آپ سنا سکیں. یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب سے ہوتا یہ تھا, اس میں زیادہ ہاتھ مولانا مرحوم کا تھا. تو وہ جب کوئی بات دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اس نے یہ بات غلط لکھی ہے اور کتاب لاؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے مل لیتے تھے, تو میں ان سے پھر اس ضمن میں پھر وہ چیلنج کر دیتے تھے. چونکہ پہلے سے پڑھا ہوا ہوتا تھا تو اس میں مولانا کا بھی ہاتھ تھا, تو اس وجہ سے پھر میں اسی علم کے زور پر پھر دوسرے سے بحث بھی کر لیتا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں دیکھا کہ بہت سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں لیکن اس میں دیانتدار نہیں ہے. میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا, انسان کا سب سے قیمتی وصف اس کی دیانت ہے. واہ. وہ بھلے ہی سقیم ہے یا غیر صحت مندانہ ہے موقف آپ کا, لیکن اس میں دیانت بہت ایگزسٹ کرتی ہے. آپ سچ بولیے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے, اس لیے آپ پڑھنے کے بعد اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. آپ سچ بولیے کہ میں ان کا ناقد ڈائریکٹ بنا ہوں, کسی کا لیا ہوا اور چرایا ہوا نقد نہیں میں اس پہ کر رہا ہوں. آپ سچ بولیے کہ میں نے اس کی تائید اس لیے کی ہے کہ میں نے اس کو بھرپور پڑھا ہے اور اس کو چیک کیا ہے. یہ جو آپ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر تنقید لے کے, اس کی تنقید لے کے اپنا علم جڑتے ہیں اور علم کو آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں, یہ حشرت کے دن بھلے ہی سب گناہ معاف ہو جائیں مگر یہ معاف نہیں ہوگی. یہ آپ کی جھوٹی دانشوری, یہ جھوٹا عالمانہ آپ کا وقار, یہ دنیا میں تو آپ کی واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے گی لیکن حشر کے دن کی ضلالت سے نہیں بچا سکے گی. یہ رسوائیاں جتنا بھی اس وقت اس معاشرے کے اندر جتنے رد لکھے گئے ہیں, زیادہ تر بہت اچھے رد بھی لکھے گئے ہیں لیکن زیادہ تر جو رد لکھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے رد جو ہیں وہ صرف اور صرف انہوں نے بغیر پڑھے, بغیر سمجھے یا کسی تعصب میں آ کر لکھے. اس کے پیچھے نفسیات, تعصب ہے, شہرت کی نفسیات ہے. آپ کو پتا ہے کہ العلم حجاب الاکبر, علم ہی حجاب اکبر ہے. اگر یہ حجاب اٹھاتا ہے تو یہ حجاب جو آگے لے کر آتا ہے, یہ جیسے مولانا میاں حسین اصلاحی کہتے تھے, ایک تکبر ایسا بھی ہوتا ہے جو انتہائی عاجزانہ ہوتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ اخکر نے یہ کہا
راکب نے یہ کہا، فقیر نے، اور فقیر یہ کہتا ہے، ناچیز نے کئی بار یہ سب کے سامنے. اب اسے میں کہوں اے ناچیز ادھر آئیے، اے آخر ادھر آئیے، تو وہ برا مان جائے گا. وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے نہیں آخر، وہ ہے نہیں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. تو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، اپنے ساتھ کچھ ایسے لقب نہیں لگانے چاہیے. اور دیکھیے اب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے شروع کی کتب دیکھیں گے نا تو سید بھی بعد میں لگا ہے، ابو الاعلیٰ لکھا جاتا تھا صرف. مولانا اسحاق صاحب کو میں نے ایک دفعہ کسی اجتماع میں کہا شیخ الاسلام مولانا اسحاق صاحب، تو انہوں نے اتنی گہری نگاہ سے مجھے دیکھا کہ اگلی دفعہ میں نے نہیں کہا زندگی میں، کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، بس یہی کافی تم مجھے مولانا کہہ دیتے ہو. اس لیے مجھے جب کسی نے ایسا کہا میں نے کہا بھائی میں تو برادر ہوں. اچھا ماشاءاللہ، ویسے آپ نے اتنا عرصہ مولانا کے ساتھ گزارا بھی ہے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ تو خود ماشاءاللہ شباہت کے اعتبار سے بہت نوجوان سے لگتے ہیں، تو آپ کی عمر کا راز کیا ہے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ دیکھیے میں 11 فروری 1980 کو پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور عمر میں نے ان کے ساتھ ہی اپنا بچپن گزارا. تو کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ کھلی، اور اس میں گھر میں سب دودھ مکھن کی جو پنجاب کی روایت ہے وہ ہمارے ہاں تھا، اسی سے پالا دادی نے، دادا نے، اسی سے ماں نے. تو ابھی یہ دیکھیں کہ مختلف امراض کا گلدستہ ہوں آج کل. اب تو خالص گھی بھی نہیں ہے، جی آج جو ہمیں دوبارہ سے درست کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی اور طاقت دی کہ انہی کی دعاؤں سے چل رہا ہے. آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ کیونکہ دیکھنے والوں کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ لوگ جو دینی کام کرتے ہیں ان کا معاش بھی یہی ہو، کیونکہ آپ کا تو روزگار بھی الگ ہے، اس سارے کام سے تو کچھ جڑا ہوا نہیں ہے. تو ادارے کا نام لیے بغیر بتا دیں آپ کہ آپ کہاں جاب کرتے ہیں، کیا کیا آپ کی. دیکھیے میں پہلے پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائن میں نے صرف ایک جاب کی ہے اپنی والدہ کے کہنے پر. ہمارا خاندانی بزنس ہے، کپڑے کا کام میرے والد صاحب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ مشینری کا کام کرنے لگے تو میں اسی کے ساتھ جڑ گیا. تو اس کے بعد میں نے پی آئی کو جلدی خیر بات اس لیے کہہ دیا کہ اب یا دین کی ذمہ داریاں پوری کر لوں یا میں دنیا کی کر لوں. بیمار تھا تو دونوں کے درمیان میں ایک ٹائی پڑ گئی تو میں نے چھوڑ دیا. اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے. آخری سوال صاحب. اچھا نہیں، آپ نے بھی اپنے گفتگو میں کئی بار کہا اتحاد امت اور باقی لوگ بھی، تو یہ خاکہ کیا ہے؟ مطلب اتحاد امت سے مراد کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے بھی علم اٹھایا مولانا اسحاق صاحب، آغا صاحب شرف الدین اور باقی جو لوگ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ اتحاد سے کیا مراد اور کیسے ممکن ہے یہ؟ دیکھیے برداشت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ برداشت کرو. ایک سادہ سی بات ہے، نبی علیہ السلام نے لشکر بھیجا، کہا عصر کی نماز وہاں پہ جا کے پڑھیں. کچھ نے کہا کہ رسول اللہ کا حکم تھا کہ وہیں جا کر پڑھیں، اور کچھ نے کہا وقت ہو گیا ہم پڑھ لیتے ہیں. اختلاف ہوا، واپس آئے اور آ کے اپنے نبی کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا. اللہ کے نبی نے دونوں کے بارے میں کہا ٹھیک ہے. تو یہ تو رسول اللہ نے حل کر دیا سارا مسئلہ. اے انصار اکٹھے ہو جاؤ، اے مہاجر اکٹھے ہو جاؤ. پیغمبر باہر نکلے اور نکل کر کہا یہ میں تم میں کیا جاہلیت کی آوازیں سنتا ہوں. تو آج جاہلیت کی پکارے ہیں. فقہی مسائل کا حل یہ نبی علیہ السلام نے بتایا. کلامی بحث کے بارے میں کہا تقدیر اور خدا کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو، کثرت سوال سے روک دیا. دو ایک باتیں کسی نے پوچھ لی، یہ علم کلام گیا اس سے، ٹھیک ہے. اور کہا کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو یوں مزین کر لو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ خدا تو تمہیں دیکھ ہی رہا. ایسی نمازیں آپ اس کا رواج نہ کوئی پڑھاتا ہے نہ کوئی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جب سب چیزوں پہ آپ اپنی مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اپنے تقوی کا زام ہو جاتا ہے. تو تقوی کا زام جو ہوتا ہے وہ علم کا بھی جب زام زیادہ کا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے اندر تکبر لے آتا ہے. تو یہ افتراق پیدا کرتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں. یہ افتراق کا مسئلہ جب حل ہوگا، سیاسی پارٹیاں ہوں یا کوئی ہو، سب خود کو مٹا لیں اور اپنے کو دوسروں سے کمتر ہونے کا سوچ لیں. یہ مسئلہ جب بنتا ہے جب ہم کہتے ہیں میں اس سے بڑا ہوں. مولانا مرحوم فرماتے تھے کہ تفسیر جب اس وقت خراب ہوتی ہے جب کوئی آدمی یہ سوچ کر لکھنا شروع کرتا ہے کہ میں کچھ نیا لکھوں گا. تو جب آپ نیا لکھنے کے چکر میں پڑیں گے تو پھر کچھ نیا ہی لکھیں گے. بھئی آپ کیوں نہیں کہتے جو رسول اللہ سے چلا آ رہا ہے اسی کو دوبارہ سے بیان کر دوں گا.
تو اتحاد امت یہ ہے کہ ہم برداشت کریں فقہی مسائل میں ایک دوسرے کو، اور آپ تعاون نہ کریں. آپ کا یہی تعاون کیا کم ہے کہ آپ بھڑکاتے نہیں ایک دوسرے کے خلاف، سوسائٹی میں مشتعل نہیں کرتے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف، اور لوگوں کی نیند نہیں چھین لیتے، آپ آرام سے لوگوں کو جینے دیتے ہیں. تو یہ اتحاد امت ہے. جھگڑے تو یورپی اقوام کے بھی آپس میں ہیں، لیکن وہ یہ کچھ نہیں کرتے جو ہم کر رہے ہیں آپس میں، خصوصاً اس وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جب تک دکانیں کھلی رہیں گی یہ جھگڑے ہوتے رہیں گے. اب نہیں کرتے، پہلے تو وہ بھی لڑتے رہے ایک زمانے تک. ہاں، لیکن یہ اعتقادی اور جو علمی یا فقہی میں تو پھر بھی چلو ہم برداشت روادہ، لیکن جو تاریخ کے کچھ واقعات جس کا تعلق خالص ہمارے جذبات سے، اس میں کیسے ممکن ہے؟ یعنی ابھی سیدہ کونین کی آپ نے مثال دی کہ مولوی صاحب کی طرف یہ بات منسوب ہو گئی. اب میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا، ایک ماحول میں جس نے مجھے بتایا یہ گیا اور وہ باتیں کتابوں میں موجود. اب اس شخص کے بارے میں میرے دل میں کہاں سے جذبات احترام پیدا ہوگا جس نے بزائے رسول کو، مطلب ایک جو میں ایک مثال ہے، یہ نہیں کہ میں اس کو مانتا ہوں. یہ بھی یاد رکھے گا صاحب، آپ اپنے ولاگ میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارا پوڈ کاسٹ ہے. چلیے نہیں، میں نے کہی جذبات سے متعلق کا مسائل. اب اس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں تم بیان نہیں کرو، تو بھائی کیوں نہیں کرو؟ ہم تو اس کو مانتے ہیں ہم بیان. تو ان چیزوں کا، یعنی تاریخ کے ان چیزوں کا کیسا حل آپ لوگ دیتے ہیں اتحاد کے لیے؟ آپ نے مولانا مرحوم کے اس ایک بیان کا بارے میں آپ نے کہا جس میں مولانا نے یہ بیان کیا شہادت والا واقعہ، تو اس میں مولانا نے کہا راوی سب کچھ لکھ گئے ہیں، باتیں دو ہیں، یا تو بیٹھ کر تحقیق کر لیں سکون سے، یا اپنے اپنے گھروں میں رہیں. برداشت کریں ہم ایک دوسرے کو، خون ریزی سے بچیں، ہم فساد سے بچیں. بیان اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اپنی عوام میں جا کر بیان کریں نا. جب آپ اس کو نشر کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے خلاف جذبات، وہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کو لہاڑی ماری ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اسے ممبروں پہ لے آئیں، جب آپ اسے سوشل میڈیا پہ لے آئیں، جب آپ کے کلپ وہاں پر آ جائیں، تو پھر یہ جھگڑا ہوگا. تو اہل سنت کو چاہیے، انہیں اگر اہل تشیع سے اختلاف ہے تو نہ جائیں نا، تو نہ سنیں نا. ان کو ان سے ہے تو نہ سنیں اور نہ جائیں. یہ جانا بھی ہے، یہ سننا بھی ہے، اور برداشت بھی نہیں کرنا ہے، تو یہ غلط بات ہے. مطلب کہ اگر میں ایک مسلم ہوں اور مجھے کسی ہندو کے مندر کو وزٹ کرنا ہے، تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ وزٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی مورتی کا سر قلم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اسے گرا دیا جائے، جبھی وزٹ پورا ہوگا میرا. تو یہ تو انتہائی غلط بات ہے. اگر آپ نے کسی کو جاننا ہے، کسی سے کچھ سمجھنا ہے یا پڑھنا ہے یا سننا ہے، تو پھر اتنا حوصلہ رکھیے اپنے دل کے اندر کہ آپ اس کو جان سکیں، سن سکیں، پڑھ سکیں اس کو. آپ علمی رویہ اختیار کریں. آپ کا یہ مشتعل ہو کر سننا پڑھنا، اور نام آپ کی وہ زہریلی گالیاں جو آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو یہ زہر جو ہمارے دشمنوں نے ہمارے دلوں میں گھول دیے ہیں، اور دشمنوں میں یہی نہیں ہے، ہم آپ خود بھی ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے اس کو، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو خناس ہوتے ہیں، جو ہٹ کر حملے کرتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ لوگ ہی تو ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کا لازم نہیں ہے کہ یہ سارے وہ ہوں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. یہ کلمہ پڑھے لکھے لوگ بھی فساد مچا دیتے ہیں. آپ دیکھیے رسول اللہ کے دور میں جو منافقین نے فساد مچائے ہیں، کیا وہ نمازیں نہیں ساتھ پڑھتے تھے؟ جہاد میں ساتھ جاتے نہیں تھے؟ کیا بددل نہیں کرتے تھے مسلمانوں کو؟ اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشاورت میں شامل نہیں ہوتے تھے کیا؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، تو دین کو نقصان دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یا تو پڑھیں نا، سنیں نا، اور یا پڑھیں اور سنیں تو برداشت کریں. اتنا حوصلہ کریں، سنیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر معقول بات ہے، یہ تحقیق کے معیار پر نہیں اتری ہوئی بات، تو آپ انکار کر دیں. اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کی تحقیق کو روند دیں. آپ کہیں کہ تم نے جو محنت کی حق کو تلاش میں، وہ محنت نہیں تھی، وہ کوشش نہیں تھی. کوشش تو وہ ہے جو میں کرتا ہوں. تو یعنی یہ خود کو سراہنے والے معاملہ ہے، اور اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے. یہ آپ ایک تکبر کے ساتھ جیتے ہیں جب آپ کسی اور کو اپنی تحقیق کے مقابلے میں روندنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کی بات سمجھ نہیں آ رہی اس کا انکار کر دیں، اور آپ مزید سوال نہیں کریں گے. میں صرف ایک آخری سوال. جی، آپ ماشاءاللہ چونکہ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور آپ کی شناخت بھی ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں جو اتحاد الامت کی بات تو خیر الگ ہے، جو ہمارے ایک معاشرتی سماجی رویے ہیں، اخلاقی گراوٹ ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہے، 2 نمبریاں ہیں. اکثر لوگ وہی 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
درس بھی سنتے ہیں لیکن باہر آ کے پھر وہی چیز ہو جاتی ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے یہ جب تک آپ اپنی عبادات پر بھرپور طریقے سے غور نہیں کر لیتے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آیا میں شعوری طور پر کہہ رہا ہوں یا آٹو پہ لگا ہوا ہوں، تو آپ جب آٹو پہ لگ جاتے ہیں تو پھر یہی رویے سامنے آتے ہیں. شعوری ایمان قبول کرنا، اصلی مسلمان بننا، نہ کہ نسلی مسلمان بننا. یعنی معاملات اس وقت درست ہوں گے جب آپ شعوری طور پر اسلام کو قبول کریں گے. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان. دل و نگاہ مسلمان اتنی آسانی سے نہیں ہوتے، برسوں کی ریاضت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر دل و نگاہ مسلمان ہوتے ہیں. اس کے لیے تفکر، ایک گوشہ تنہائی، اور آپ الگ سے بیٹھ کر کچھ سوچیں. کچھ اچھے مراقبے بھی ہیں. میں کہا یا الذین آمنوا آمنوا، جی ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. اب ہم تو ایمان یہی تقاضا ہمارا ہے آج. بس اس میں ساری بات وہی یہی ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم نسلی مسلمان ہیں. بڑی قدر ہے نسلی مسلمان کی بھی، لیکن اس کی قدر جب ہے جب یہ نسلی اصلی مسلمان بھی ساتھ. تو یہ کردار ممبر و محراب کو نہیں ادا کرنا چاہیے. ممبر و محراب جو ہے یہ اسی کا ہی فریضہ ہے، باقی کا تو سب بعد میں ہے فریضہ. لیکن ممبر و محراب کو اب تھوڑی سی جرت سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ ممبر و محراب نے جو ایک مزاج بنا دیا ہے عوام کا، اور وہ عوام سننا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ مزاج بھی بڑی محنت سے ہی بنانا پڑے گا آپ کو پھر سے. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ روداد جماعت اسلامی میں ایک بات لکھی تھی کہ ہم نے برسوں لگا کے یہ مزاج بنایا ہے کہ گا گا کر لوگوں کو قرآن سنایا جائے، گا گا کر لوگوں کو دین پہنچایا جائے، شعروں میں پہنچایا جائے. اب ہمیں لوگوں کو دوبارہ سے سنجیدہ دین، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی اصحاب کو بٹھا کر اور کفار کو بھی بٹھا کر نبی علیہ السلام نے بات کی، تو سنجیدہ تفہیم میں دین دینا ہوگی. مولانا نے کہا تھا کہ اس پہ ایک وقت تو بہت لگے گا، لیکن یہ محنت ہماری اگر ہو گئی تو ہم آئندہ کی کئی نسلوں کو جو ہے سنوار جائیں گے. بہت بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور شکریہ صاحب آپ کا تو بہت شکریہ. میں معذرت آخر میں ہم نے آپ کا مائک بند کر دیا، لیکن پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہم نے چھوٹی سی کوشش کی مولانا اسحاق صاحب کو یاد کرنے کی. اور ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور مذہبی ذوق رکھتے ہیں تو ایسی شخصیات تک ان کی رسائی ہوتی ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ایسی شخصیات کی جو زندگی تھی، جو ان کے جو ایسے لمحات جیسے آپ نے قریب سے دیکھے وہ بھی دیکھنے والوں تک پہنچے. تو اقبال کا ایک شعر مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی آرزو. تو بس ہم ایک کھوئے کی آرزو اور جستجو لے کر یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. کاشف بھائی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کراچی تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ، شگری بھائی کا بھی. اب آپ کچھ کہہ سکتے ہیں شگری صاحب؟ نہیں بس اچھا وہ مائک بند. شکریہ ادا تو کر دیں. اچھا یہ جی ہاں جا رہے ہیں. ٹھیک. نہیں کاشف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے میں متمنی تھا ملاقات کی، یہاں پر ہوئی. اور قبلہ نجم صاحب کا بھی مشکور انہوں کا لفظ غلط ہے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. ویسے مجھے مشکور کہہ سکتے ہیں. اور اس نشست میں ڈاکٹر عامر توسین صاحب سے بھی ہماری بہت عرصے بعد ان کی زیارت دوبارہ نصیب ہوئی، تو میں آپ سب کو بھی بہت شکر گزار ہوں. شگری صاحب سے ہم نے عربی سیکھتے ہیں اور یہ ہمارے استاد بھی ہیں، تو دعا کریں جو عربی سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. عربی زبان آپ سیکھیں، اللہ آپ پر یہ زبان کھول دیں تاکہ آپ تفہیم دین آسانی سے کر سکے. یہ بڑا ضروری چیز ہے. ہم اپنے بچوں کو ساری زندگی انگریزی زبان پڑھاتے ہیں جس کا دنیا میں کچھ تھوڑا سا فائدہ ہوگا. یہ جو آخرت سے متعلقہ اور لامحدود زندگی کا آغاز ہونا ہے اس میں تفہیم عربی کی کر لینا مشکل. بالکل سیکھنی چاہیے، لیکن یہ کہ میں اس میں ضرور کہوں گا کہ انگریزی کا تھوڑا نہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے دنیا میں، کیونکہ ہم ساری معاش اسی سے جڑی ہوئی مقابلے پہ کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا. آپ تمام دیکھنے والوں کا اپنی رائے سے، اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.